بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اگر مسلمان نہ بنایا ہوتا تو آج نہیں معلوم ہم میں سے کوئی کسی چرچ میں ہوتا، کوئی مندر میں ہوتا، کوئی کسی معبد میں ہوتا. آج ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ایک عظیم نعمت ہم پہ یہ بھی فرمائی کہ ہمیں تمام انبیاء اور رسل کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. وہ نبی جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بڑے اور سب کے امام ہیں. اور ہمیں اس امت کا فرد بنایا جس امت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے میدان میں لائی گئی ہو. نبی سب سے اعلیٰ اور تمام امتوں سے یہ امت بھی سب سے اعلیٰ. یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑے شرف کا مقام ہے. اس رب کائنات کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہماری زندگی میں ایک سال کے اندر نیکیاں کمانے کے، گناہوں کو مٹانے کے بہت سارے موسم بنائے. اور ان موسموں کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ابھی کل رمضان المبارک گزرا ہے. رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اتنا موقع رکھا. قرآن کریم کی تلاوت کرو، دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو. روزہ رکھو، من صام رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے پہلے سارے گناہ معاف. رات کو قیام کرو، تراویح پڑھو، من قام رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے رات کو قیام کر لیا، تراویح پڑھ لی، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اور ایک رات صرف پورے مہینے میں ایسی رکھ دی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کہ اگر صرف اس ایک رات کی عبادت کر لیں خیر من الف شہر. وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. اللہ رب العزت کا کتنا بڑا ہم پر انعام ہے. اور رمضان کے گزرتے ہی اللہ رب العزت ایک نیا موسم شروع فرما دیتا ہے اور وہ موسم ہے موسم حج. موسم حج کب شروع ہوتا ہے؟ عید الفطر کے دن سے. عید الفطر کا دن شوال کی کون سی تاریخ ہوتی ہے؟
پہلی تاریخ، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف میں اس اشہر معلومات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ ذوالحج۔ معلوم کی تفسیر یا تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی صحیح حدیث کی روح سے یہ فرمائی کہ وہ مہینے شوال سے شروع ہوتا ہے۔ شوال عید الفطر کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، گویا کہ حج کا مبارک سیزن جو ہے وہ شوال کے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ اگر کوئی شخص شوال سے پہلے حج کی نیت سے احرام باندھ لے تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ یہ بات ہم کہاں سے لے سکتے ہیں؟ اسی آیت کے ٹکڑے سے، الحج اشہر معلومات۔ حج پورے سال میں نہیں ہوتا، عمرہ پورے سال میں ہے، جب چاہیں آپ کریں۔ ہمارے کئی لوگوں نے بڑے عجیب سے مسئلے شروع کر رکھے ہیں، کہتے ہیں جی شوال میں عمرے کے لیے نہ جاؤ، ذوالقعدہ میں عمرے کے لیے نہ جاؤ، اگر عمرے کے لیے گئے تو حج فرض ہو جائے گا۔ مسئلہ سننے میں آتا رہتا ہے یا نہیں؟ حج فرض ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے پہلے حج کر رکھا ہے اور شوال میں اس کا عمرہ کرنے کو جی چاہا، اس مولوی کے حساب سے تو پھر حج فرض ہو گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج مرہ، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ فمن زاد فتطوع، اگر کوئی دوبارہ کرتا ہے، سے بارہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے تو وہ نفل ہوگا، فرض دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج مرہ، اور مولوی کہے شوال میں عمرہ کیا تو حج فرض ہو جائے گا، کیا کریں گے؟ مولوی کی مانیں گے یا نبی کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ ہمارے امام ہیں، جو کہ ہمارے ہادی اور رہنما ہیں۔ مولویوں کے یہ فتوے جو ہیں یہ بڑے عجیب و غریب رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی شوال میں اس نیت سے عمرے کا احرام باندھ لے یا حج کا احرام باندھ لے کہ میں یہ عمرہ حج تمتع کا کرنے جا رہا ہوں، جائز، جا کے عمرہ کرے، احرام کھول دے، اور پھر دوبارہ 8 تاریخ کو احرام باندھے اور 8 سے لے کے 10 تک پھر احرام میں رہے گا تو یہ ہو جائے گا حج تمتع۔ حج کی 3 قسمیں معروف ہیں نا، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ تمتع یہ ہے کہ آپ نے میقات سے احرام باندھا عمرے کی نیت سے، اللہم لبیک عمرہ، اور تلبیہ شروع کر دیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تو یقیناً سب نے یاد کر لیا ہوگا، کیونکہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں سب سے بنیادی جو عمل ہے وہ یہ تلبیہ ہے۔ ہر جگہ جاتے آتے آپ اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتے ہیں۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے پاک و ہند سے روانہ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا بھر کے ملکوں سے آتے ہیں، ان کو پوچھیں حج کے موقع پر تلبیہ، ان کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ یہ جو سارے الفاظ یاد نہیں ہیں۔ اتنی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے، اتنی دور دراز سے مسافتیں طے کر کے، سفر کر کے مکہ تک پہنچ گئے، لیکن تلبیہ یاد کرنا اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ضرور یاد ہو جائیں۔ اس پر اضافی کچھ تلبیہ اور بھی ہیں، لبیک الہ الحق لبیک، یہ بھی پورا تلبیہ ہے۔ اگر کوئی زیادہ نہیں یاد کر سکتا تو یہی کر لے، لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والرغباء والعمل الرغباء والعمل الیک، یہ کلمات ہیں، یہ بھی تلبیہ میں شامل کر لیں، اور لا الہ الا اللہ صرف یہ بھی شامل کر لیں۔ 3-4 قسم کے یہ تلبیے ہیں، کبھی یہ پڑھ لیا تھوڑا، کبھی وہ پڑھ لیا، اس میں کوئی دیر تو نہیں لگتی۔ اگر آپ میقات سے احرام باندھ کر عمرے کا تلبیہ شروع کرتے ہیں، عمرہ مکمل کر کے، جس کا طریقہ میں ذکر کرتا ہوں، عمرہ مکمل کر کے احرام کھول دیا، بال کٹوا لیے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آج سے لے کر 8 تاریخ تک، 8 ذوالحج تک آپ آزاد ہیں۔ ناخن کاٹیں، بال کاٹیں، خوشبو لگائیں، میاں بیوی اکٹھے رہیں، کوئی حرج نہیں، اور اسی کا نام تمتع ہے۔ تمتع کا معنی عربی میں ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔
یعنی عمرہ کر کے حج تک اب آپ فائدہ اٹھائیں گے، خوشبو لگائیں، ناخن کاٹیں، بال کاٹیں، کوئی مسئلہ نہیں ایسا۔ اور 8 تاریخ کو احرام باندھ کے 8 کو مینا روانہ ہو گئے، پھر 9 کو گئے عرفات، رات کو آگے مزدلفہ، اور صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی آپ مینا میں آ کے جمرہ کبریٰ جو ہے اس پر کنکریاں مار رہے ہیں۔ اب آپ کا یہ حج کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ ہے حج تمتع۔ اس حج والے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ حج تمتع ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور حج کی تینوں اقسام میں سے افضل ترین قسم یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے ایک ہی حج کیا، وہی حج پہلا حج ہے، وہی حج حجۃ الوداع بھی ہے، اسی کو حجۃ الوداع بھی کہا گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ یہاں ہماری کبھی ملاقات نہ ہو پائے، اور واقعی نہیں ہو پائے، وہ آخری حج ثابت ہوا، تو اسی حوالے سے اس کو حجۃ الوداع بھی کہا گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران، عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھے احرام باندھا ہوا تھا، لیکن آپ نے جب عمرہ کر کے صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے، اس سعی کے درمیان آپ نے ایک خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا لو استقبلت من امری مستدبرت، کچھ باتیں جو مجھے اب معلوم ہوئی ہیں، اگر یہ مجھے پہلے معلوم ہوتی ما سقت الہدی، تو میں قربانیاں ساتھ نہ لاتا، بلکہ عمرہ کر کے احرام کھول دیتا اور قربانیاں مکہ مکرمہ سے لیتا، یعنی حج تمتع کرتا۔ کیا حج قران، لیکن تمنا کس کی؟ حج تمتع کی۔ اسی بنا پر اہل علم نے کہا کہ افضل ترین قسم حج تمتع ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے۔ آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر مجھے کچھ باتیں، کچھ مشقتیں جو کہ قران میں ہیں، ان کا پہلے پتہ چل جاتا تو میں وہ حج کرتا۔ اور حج افراد اور حج قران میں خاص طور پر جو مشقتیں ہیں، وہ آپ صرف ذہن میں اتنا سا رکھ لیں کہ آپ نے جب چاہے احرام باندھا، 1 شوال کو یا 10 کو، آخر شوال، ذوالقعدہ کے شروع میں، ذوالقعدہ کے وسط میں، یا ذوالحج کے شروع میں، آپ پہلی ذوالحج کو مثلا احرام باندھ کے گئے، آپ کو پہلی سے لے کر عمرہ کر کے بھی احرام میں رہنا ہے، اور احرام کی پابندیاں ساری کی ساری جو ہیں وہ آپ پہ جاری رہیں گی جب تک آپ 10 تاریخ کو کنکریاں نہیں مار لیتے، اپنی قربانی ذبح نہیں کر لیتے، بال نہیں کٹوا لیتے، تب تک آپ احرام میں رہے۔ کم از کم 10 دن ہو گئے، 10 دن ساری پابندیاں برداشت کرنا اور عمرہ کر کے احرام کھول دینا، اور 8 کو احرام باندھنا، اور 3 دن صرف یا 2 دن پابندیاں برداشت کرنا، کتنا فرق ہے؟ ان پابندیوں اور ان تھوڑی سی سختیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ صحابہ کرام ہیں، ہمارے ساتھ خواتین ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا لو استقبلت من امری، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا۔ اب یہاں ہمارے پاک و ہند کا ایک اور بڑا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے لوگ بڑے قائل ہیں اس بات کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، ہے نا، ہمارے کتنا زور شور سے یہ مسئلہ چلتا ہے۔ آپ کو مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے حج قران کی پابندیوں اور سختیوں کا پتہ نہیں ہے، اور مکہ مکرمہ میں جاتے عمرہ کرتے ہوئے ہی پتہ چل گیا، کیونکہ راستے میں 3-4 دن لگ گئے، وہ بائی ایئر کے سفر تو نہیں تھے نا۔ مدینہ سے مکہ آتے ہوئے بھی پتہ چل گیا کہ اتنی پابندی میں ہی رہنا ہوگا، اور پھر 10 تاریخ تک رہنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتہ نہیں، اور ہمارے آج کل اتنا زور شور سے کہا جاتا ہے کہ آپ عالم الغیب تھے، آپ کان و ما یکون سب چیزوں کو جانتے تھے، جبکہ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ، عالم الغیب صرف اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا، تمتع کی تمنا فرمائی، اس لیے تمتع افضل، دوسرا درجہ قران کا، اور ان دونوں میں قربانی واجب ہے، ان دونوں میں قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کسی وجہ سے قربانی نہ رہی ہو، پیسے لے کے نکلا، تیاری کر کے نکلا، وہاں پہنچا اور جیب کٹ گئی،
پیسے کسی نے نکال لیے، اور یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے کہ حرم میں جیب کٹ گئی۔ حرم میں جیب کاٹنے والے پھرتے ہیں، اسپیشل ٹرینڈ جیب کاٹنے والے منگوائے جاتے ہیں۔ یہ باتیں آن ریکارڈ مل سکتی ہیں کہ باقاعدہ وزٹ ویزے بھیج کر انہیں منگوایا جاتا ہے کہ حاجیوں کو کیسے لوٹنا ہے۔ یہ عرصہ سے باتیں چلتی آ رہی ہیں۔ ہمارے بات جاننے والوں نے ایک بات بتائی، کہا کہ اتنا کیس پورے مکہ سے نہیں ملتا جتنا کیس صرف حرم سے ملتا ہے، کیونکہ وہاں دنیا ہے، لوگ عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جیبیں کاٹنے کے لیے، بدماشیاں اور خرابیاں کرنے کے لیے بد نیتی کے ساتھ وہ بیت اللہ کے گرد گھوم رہے ہیں۔ پیسے نہیں رہے کسی بھی وجہ سے۔ آج کل تو ویسے وہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی، یہاں پیسے کٹے یا پیچھے ساتھ ہی کمپنی وہ بڑی کیا نام ہے شرکت مکہ میں خاص حرم کے بالکل ساتھ ہی راجہی بینک والوں کی برانچ ہے، اس میں اپنا کارڈ داخل کریں پیسے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کارڈ بھی ساتھ کٹ گیا تو کیا کریں گے؟ ایسے موقع کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر قربانی کا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ مکہ مکرمہ میں ہوتے ہوئے 3 روزے رکھ لے، وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اس وقت رکھے جب اپنے گھر میں آ جائے، شہر میں آ جائے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے ہو جائیں گے، یہ قربانی کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ تو حج تمتع اور حج قران ان دونوں پر قربانی واجب ہے، لیکن حج افراد ذرا ہلکا پھلکا بھی ہے، کافی دوسرے حجوں کی نسبت آسان بھی ہیں، اور اس میں قربانی بھی واجب نہیں۔ اس لیے عموماً مکہ کے رہنے والے، مکہ کے مقیم لوگ ہر سال حج کرتے ہیں، پوری فیملی حج کرتے ہیں، لہذا وہ حج افراد کرتے رہتے ہیں، اور ان کو قربانی ظاہر واجب نہیں ہے، دینی نہیں پڑتی، سستا پڑتا 3 دن تھوڑی سی محنت ہے، منا جانا، کنکریاں مارنا، عرفات جانا، مزدلفہ میں تھوڑا وقت گزارنا، وہ حج افراد کرتے ہیں۔ حج افراد یہاں سے اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا ہے، میقات سے احرام باندھے، 8 کو، 7 کو، 9 کو، اگر کوئی 9 تاریخ یوم عرفہ کو بھی میقات سے احرام باندھ لے اور اللہم لبیک حجن کہے اور روانہ ہو جائے، اور جا کے اگر اس کو موقع ملتا ہے تو طواف کر لے، اور اگر موقع نہیں ملتا تو سیدھا وہ عرفات چلا جائے، عرفات میں جا کر دن گزارے، جتنا وقت اس کو اللہ تعالیٰ موقع دے، وہاں ٹائم پاس کرتا ہے، اور وہاں سے مزدلفہ آ جاتا ہے، اور وہاں سے منا آ جاتا ہے، حاجیوں کے ساتھ کنکریاں مارتا ہے، احرام کھول دیتا ہے، اس کا حج افراد سمجھے مکمل ہو گیا۔ آگے جو راتیں گزارنا ہے منا میں وہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہ بہت مختصر، بہت آسان اور بہت سستا حج ہے، لیکن ان کے لیے جن لوگوں کے پاس یہ پیکج کا کھاتا نہیں ہے، ایک آدمی آج کل کے پیکج کے کھاتے میں جاتا ہے تو کم از کم پیکج کتنا نکلا ہے؟ 3,3500، کم از کم 3,000 ہے میرے خیال۔ تو وہ تو ظاہر ہے کہ 3,000 میں اگر قربانی شامل کرے گا تو اس کا حج تمتع بھی ہو سکتا ہے، حج قران بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جب کبھی سواریاں اپنی اور سارے معاملات، ٹینٹ آپ کا اپنا، رہائش اپنی، یہ ساری چیزیں تھی، تو اس وقت یہ تقریباً فری حج ہوتا تھا، اس لیے اس کو 3 درجے کا حج شمار کیا گیا، لیکن یہ مکمل حج ہے اور کوئی بھی کر سکتا ہے، وہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہو، شرقیہ سے جائے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آئے۔ کئی لوگ آپ کے علم میں ہیں کہ ہر سال حج کرتے ہیں، اگر وہ حج افراد کر لیں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اگر کوئی پہلی مرتبہ جاتا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حج تمتع کرے۔ اور آپ دیکھتے ہیں آج الحمدللہ مسلمان پوری دنیا سے، دنیا کے کونے کونے سے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہو رہے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ندا کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کا اعلان کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں 6,000 سال یا کم و بیش اتنا زمانہ پہلے وہ ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے حکم دیا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا،
لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، لوگ آئیں گے تمہارے پاس بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، رجالن پیدل چلتے ہوئے، وعلی کل ضامر اور کمزور کمزور اونٹنیوں پر، یاتین من کل فج عمیق اور وہ دنیا کے کونے کونے سے ہر راستے سے چلتے ہوئے بیت اللہ پہنچیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، تو اللہ رب العزت ظاہر ہے جو کام اللہ کرنا چاہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے اعلان کرنا، اور اس اعلان کو پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ اللہ رب العزت نے اس اعلان کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا، اور آج دنیا کے کونے کونے سے ہر طرح کی سواریاں، گاڑیاں، ریل گاڑیاں، بسیں، ہوائی جہاز، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرح سے لوگ مکہ مکرمہ کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ اور قرآن کریم نے جو کہا کہ کمزور کمزور اونٹنیوں پر بیٹھے ہوئے بھی آ جائیں گے، اور وہ اونٹنیاں بھی مکہ پہنچ جائیں گی، اس کے کئی تجربات ہمیں دیکھنے کو ملے کہ وہ گاڑی جو دمام خبر کے اندر صحیح نہیں چل رہی، اور ہمارے جو اپنے جاننے والوں میں تجربہ ہوا، یو اے ای میں، دبئی میں گاڑی ہے وہ بڑی گزر اوقات کر رہی ہے اپنے شہر عجمان کے اندر، اور انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ ہم اس پہ حج کر کے آتے ہیں۔ کچھ بھائیوں نے کہا کہ اس گاڑی پہ جائیں گے، انہی میں سے ایک بھائی ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہوا ہے ہاں اس گاڑی میں جاؤ، لوگ حج کر کے آ رہے ہوں گے اور تم جا رہے ہوگے، یعنی تمہاری گاڑی وہاں پہنچنے سے پہلے حج ختم ہو جائے گا۔ اور وہ نیت کر کے آئے، اسی گاڑی پہ بیٹھ کے آئے، اور ان لوگوں نے اسی گاڑی پہ حج کیا اور واپس بھی پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کمزور کمزور اونٹنیوں پر بیٹھے۔ اب اس سے بڑی بہترین مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک گاڑی اپنے شہر میں گزارا مشکل سے کر رہی ہے، وہ کتنے ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے حاجیوں کو لا کے واپس بھی لے گئی۔ البتہ راستے میں بعض بھائیوں نے بتایا کہ کبھی کبھی کوئی ایسا موقع بھی آ جاتا تھا کہ ہم گاڑی سے نکل کر اس کو پیچھے سے دھکا لگا کے اونچائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی گاڑی وہ اتنی بیچاری طاقتور تھی کہ دھکا لگائے بغیر وہ پورا سفر نہیں کر رہی تھی۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ رہ گئی ہو، رک گئی ہو، حج ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ ابراہیم اعلان تم کرو، اس اعلان کو پہنچائیں گے ہم۔ اور آج آپ دیکھیں کالا گورا، مشرق مغرب، شمال جنوب، دنیا بھر سے لوگ حج کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور حج کے لیے آنے کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرما دیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ آ کے لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ اپنا منافع، اپنے فائدے کی باتوں کو پہنچے، حج کریں۔ جن لوگوں کو تجارت کا موقع ملے وہ تجارت کریں، تجارت کرنا بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی زبان مبارک سے اعلان کروایا، اور وہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے، دنیا بھر سے حاجی آ رہے ہیں، اور اس حج کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے بہت ہی فضیلتوں والا بنایا۔ حج سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ عبادتیں مشہور ہیں، مالی عبادت ہے، زبانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، یہی تین عبادتیں عموماً ہوتی ہیں۔ حج میں تینوں موجود ہیں، مال بھی خرچ ہوتا ہے، محنت مشقت بدن کی بھی ہوتی ہے، اور زبانی ذکر و اذکار جو ہیں وہ بھی چلتے ہیں، دعائیں بھی چلتی ہیں۔ تمام تر عبادات کا مجموعہ حج ہے۔ اور حج کی فرضیت قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی، اور فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، اور آگے ساتھ ہی فرما دیا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور ساتھ ہی فرما دیا وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، حج کا فریضہ ہونے کا انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے، اسے کسی کی مجبوری نہیں ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے آئے۔
اس آیت میں ایک یہ کہ حج کو فرض قرار دیا، دوسرا یہ کہ اگر آدمی طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو اسے قرآن کریم نے ومن کفر، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ اور جس نے کفر کیا، اور جس نے انکار کیا، کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے حصہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ اندازہ کیا کہ جو طاقت ہوتے ہوئے حج نہ کرے وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بات معقول بھی ہے۔ اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ مشہور ہے نا، 5 رکن۔ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ شہادتین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ شہادتین یہ ہے پہلا رکن۔ اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا، ایتاء الزکوٰۃ، روزہ زکوٰۃ دینا، و صوم رمضان، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، والحج، اور دوسری حدیث میں وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ کا حج کرنا اس کے لیے جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، اگر ایک رکن کا آدمی انکار کر دے تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ جب تک 5 کا اقرار نہ کرے اس وقت تک مسلمان نہیں۔ اور اگر 5 کا اقرار کرتا ہے، کسی کو اس میں سے جان بوجھ کر طاقت ہوتے چھوڑ دیتا ہے، اسے بھی مسلمان شمار نہیں کیا گیا۔ اس کی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جو مانعین زکوٰۃ کا واقعہ پیش آیا وہ بڑا معروف ہے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور جہاد کن کے خلاف کیا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف؟ جہاد تو کافروں کے خلاف ہی ہوگا نا۔ کہا کہ ہم جہاد کریں گے ان کے خلاف۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں صدیق لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے جہاد کرو گے؟ تو فرمایا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک اقال زکوٰۃ بھی دیتا تھا، اقال وہ رسی جو یہ عرب لوگ اپنے سر پہ مانتے ہیں، وہی اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے بھی ہوتی ہے، کہاں ایک اقال بھی جو زکوٰۃ دیتا تھا آج نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کے ایک رکن کا منکر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سنن سعید بن منصور کتاب ہے حدیث کی، اس میں ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں کچھ لوگ مقرر کروں جو جائیں اور دیکھیں کہ کون کون لوگ ہیں جو طاقت والے تو ہیں لیکن حج نہیں کر رہے، اور ان کو گن کر ان کی لسٹ بنا کر ان پر جزیہ نافذ کر دیا جائے۔ اور جزیہ کن پہ نافذ کیا جاتا ہے؟ اسلامی حکومت میں غیر مسلم لوگوں پر۔ اور ساتھ حضرت عمر فاروق کے الفاظ ہیں ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ یعنی طاقت ہوتے ہوئے بلا وجہ حج کو چھوڑ دے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ طاقت ہو گئی، اللہ رب العزت نے توفیق دے دی، تو پھر چاہیے کہ فوری طور پر یہ فریضہ ادا کر لیں۔ اس میں آئندہ سال، اس سال بیٹی کی شادی کر لیں، آئندہ سال حج، اس سال بیٹے کی ڈگری حاصل ہو جائے، آئندہ سال حج، ہے نا ہمارے یہاں جو ہوتا ہے۔ اس سال مکان کی آخری منزل بھی بنا لیں، پہلے دو منزلہ پہلے ہے، گاؤں میں کسی نے تیسری منزل بنا دی تو کہا کہ نہیں اب ہم تیسری منزل بنائیں گے پھر حج پہ جائیں گے۔ وہ تیسری منزل بنانے تک آپ اس سے اوپر والی منزل کی طرف چلا گئے۔ ایسا ممکن ہے نا، ہو بھی رہا ہے کہ کئی لوگ حج کرتے 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 پار ہو جاتے ہیں، حج کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ، اے لوگو جب حج فرض ہو جائے تو فریضہ ادا کرنے میں جلدی کرو۔ فإن أحدكم لا يدري ما يورد له من مرض او عذر، کوئی نہیں جانتا کہ کوئی کس بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ نہ جا سکے، یا اسے کوئی ایسا عذر لاحق ہو جائے کہ وہ حج نہ کر سکے۔ حج فرض ہو جائے تو فوراً ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، پیسہ ہے، فریضہ ادا کریں۔ اور فریضہ ادا کرنے کے فائدے کتنے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری صحیح مسلم میں من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اگر کسی نے حج کیا اور دوران حج اس نے کوئی رفث یعنی کوئی
نفسانی خواہشات سے تعلق رکھنے والا گناہ نہیں کیا، ولم یفسق، اور نہ ہی کوئی دوسرا گناہ کیا۔ نفسانی خواہشات سے تعلق رکھنے والا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی حج پہ گیا، وہاں لاکھوں کروڑوں لوگ جمع ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، خوبصورت ہیں، بدصورت ہیں، آدمی اپنی نظر کو کھلا چھوڑ دے کہ جدھر چاہے دیکھتا رہے، تاڑتا رہے، تو یہ نفسانی خواہشات سے تعلق رکھنے والا گناہ ہے، رفث ہے۔ یہ چیز تو اپنی بیوی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ نے حرام باندھا ہوا ہے، خواہش کے ساتھ آپ اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، چاہے جائے کہ آپ تاڑتے پھریں لوگوں کو۔ فلا رفث ولا فسوق، اور کوئی گناہ دوسرا بھی نہ کرے۔ فرمایا رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹا کہ گویا آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح پاک ہو کر حاجی واپس لوٹتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق دے دے، پیسہ ہو جائے، پاکی حاصل کریں، طہارت حاصل کریں، اور سارے گناہوں کی، چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور صحیح مسلم اور حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں ان کا واقعہ آیا ہے کہ وہ مسلمان ہونے لگے، اسلام قبول کرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، تو فوراً ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ شرط رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے سارے گناہ پچھلے ختم ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ساری میری لسٹ جو ہے وہ ساتھ ہی آ جائے، تو میں آگے پتہ نہیں کتنی نیکیاں کر پاؤں گا، میرا کیا بنے گا۔ میری شرط یہ ہے کہ میں جب اسلام لاؤں تو میں پچھلے گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا تمہیں یہ معلوم نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، ہجرت کرنے سے بھی پہلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، والحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج کرنے سے بھی پہلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حاجی کو اللہ رب العزت نے بہت سارے اعزازات سے نوازا۔ فرمایا وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے وفد 3 ہیں، غازی جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا اور جہاد کر کے آیا، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ حاجی اللہ کا مہمان ہے، عمرہ کرنے کے لیے جانے والا اللہ کا مہمان ہے۔ جو اللہ کا مہمان بن جائے، اس سے بڑا اعزاز کوئی نظر آتا ہے؟ اس شہر کا جو میئر ہے، اگر میئر کسی کو دعوت دے دے کہ بھئی تم میرے مہمان ہو، تو کیا خیال ہے؟ آدمی کپڑوں سے باہر نکل پھرے گا کہ میں آج میئر کا مہمان ہوں۔ اسے خوشی ہے، جگہ جگہ جان بوجھ کے ٹیلی فون کرنے، آج میں اس وقت نہیں آ سکتا، آج میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں میئر کا مہمان ہوں آج۔ اور جسے پوری کائنات کا خالق و مالک اپنا مہمان بنا لے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ نبی سے فرماتے ہیں وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے مہمان 3 قسم کے لوگ ہیں، غازی، حاجی اور عمرہ کرنے والا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ حج کمزور آدمیوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے جہاد کے قائم مقام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ جہاد نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری شریف میں عورتوں کے لیے جہاد کا کہا گیا، اور بعض دیگر کتب حدیث میں بچے اور بوڑھے کے لیے بھی، کمزور کے لیے بھی اس کو جہاد قرار دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاد افضل ترین عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکن الجہاد لا قتال فیہ، تمہارے لیے جہاد ہے اور اس میں تیر تلوار بھی نہیں پکڑنا پڑے گا، یعنی میدان میں بھی نہیں اترنا پڑے گا۔ فرمایا حج مبرور، اور وہ جہاد کیا ہے؟ تمہارا حج کر لینا۔ گویا کہ حج عورتوں کے لیے، دوسری حدیث میں ہے جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، بڑی عمر کا آدمی
ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ لاغر ہو گیا، اب اس میں طاقت نہیں رہی، وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا، جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن اگر وہ آرام سے حج کر لے، اب بڑی عمر کے آدمی کے لیے، عورت کے لیے، بچے کے لیے حج کرنا بھی اب اتنا آسان نہیں رہا، واقعی جہاد ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد فرمایا تھا اس وقت تو شاید کسی کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آج سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج حج کر لینا جہاد کرنے کی طرح ہی ہے۔ آپ طواف کرنے جائیں وہاں رش ہے، آپ سعی کرنے جا رہے ہیں وہاں رش ہے، آپ کنکریاں مارنے جا رہے ہیں وہاں رش ہے، واقعی یہ جہاد ہے۔ اور جو عمل بڑی دل گردے والے کرتے ہیں اللہ رب العزت نے عورت کے لیے، بوڑھے کے لیے، کمزور کے لیے اور بچے کے لیے، وہ جہاد اس حج کو قرار دیا ہے۔ اور حج مبرور کا لفظ استعمال فرمایا آپ نے کہ حج مبرور یہ جہاد ہے۔ اب حج مبرور کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ایک عمرہ آپ نے آج سے 4-6 مہینے پہلے کیا تھا، درمیان میں ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، پھر عمرہ کر لیا، پچھلے سارے گناہ ختم ہو گئے۔ فرمایا عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ اگر حج کر لیا تو جزا جنت ہے۔ لیکن حج مبرور کیا ہے؟ جیسے بھی جائیں، حرام کے پیسے سے جائیں، حج مبرور ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پیسہ رشوت کا ہے، پیسہ سود کا ہے، پیسہ لوٹ گسوٹ کا ہے، اس پیسے سے حج کریں گے وہ حج مبرور نہیں ہوگا۔ پیچھے لوگ آپ کی جان کو رو رہے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ چیز لے گیا، وہ لے گا، یہ دینا ہے، وہ دینا ہے، آپ حج کے لیے چلے گئے، حج مبرور نہیں ہوگا۔ حج کر کے آئے، جیسے تھے ویسے آگے، آپ کی زندگی میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا، یہ حج مبرور نہیں ہوگا۔ حج مبرور کے لیے علماء کرام نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بہت سارے علماء کے اقوال، علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جو برصغیر پاک و ہند کے کبار محدثین میں سے گزرے ہیں اور ابھی قریب ہی گزرے ہیں، انہوں نے المرآت شرح مشکات میں لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں حج مبرور میں شامل ہیں، لیکن ایک چیز کو بطور خاص واضح کیا گیا، اور وہ یہ کہ آدمی حج سے پہلے جیسا تھا ویسا ہی پلٹ کر نہ آئے، بلکہ اس کے اندر ایک حسین انقلاب آ چکا ہو۔ اگر انقلاب آ گیا، پہلے نماز پابندی سے نہیں پڑھتا تھا، پابندی کر رہا ہے، پہلے جماعت سے نہیں پڑھتا تھا، جماعت سے پڑھ رہا ہے، پہلے کبھی اس نے نفل پڑھ کے نہیں دیکھا، اب کبھی اشراق پڑھ لی، کبھی صلاۃ الضحیٰ پڑھ لی، کبھی تہجد پڑھ لی، اگر اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا حج حج مبرور۔ شرک سے پاک حج، بدعتوں سے پاک حج، پاک پیسے سے حج، اور پاک پیسے سے نہ کرے گا تو وہ قبول کیسے ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک حدیث میں بڑا مشہور ہے، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ رشوت کا پیسہ پاک نہیں، سود کا پیسہ پاک نہیں، کسی کا چوری کیا ہوا پیسہ پاک نہیں، اور چوری صرف یہی نہیں ہوتی کہ رات کو کسی کی جا کے سیف توڑ کے لے کے آ جائیں، آپ کے ذمے کچھ پیسے لگائے گئے ہیں اور آپ امانت سے خیانت کر رہے ہیں، وہ بھی چوری ہے، بلکہ چوری سے بھی بدترین ہے، چوری بھی ہے اس کے ساتھ خیانت بھی ہے۔ آپ ان ساری چیزوں سے لیے ہوئے پیسے کو سمجھیں کہ یہ حج کے لیے مناسب نہیں۔ ان اللہ طیب، اللہ طیب ہے، ولا یقبل الا طیبا، اور وہ طیب کے سوا کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا ان اللہ امر المومنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو حکم دیا۔ نبیوں اور رسولوں کو قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا کہ نیک عمل کرو اور مال حلال، رزق حلال کھاؤ، اور یہی مومنوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ مال حلال اور اللہ کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ فرمایا جو نبیوں کو حکم دیا وہی مومنوں کو حکم دیا ہے۔ ثم ذکر الرجل، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، اشعث اغبر
بال بکھرے ہوئے ہیں، پرا گندہ حال ہے، کپڑوں پہ گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، میدان عرفات میں پہنچ گیا، یہ مد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے اب یہ دعائیں مانگ رہا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، مجھے یہ بخش دے، مجھے یہ عطا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اس کو جبکہ یہاں یہ کس حال میں آیا ہے، مطعمہ حرام، کھانا حرام سے، پینا حرام سے، لباس حرام سے، وغذی بالحرام، پوری غذا اور اس کے استعمال کا پیسہ حرام سے ہے، فأنا یستجاب لذلک، اس کی دعائیں اللہ کیسے قبول کرے گا؟ یعنی آپ حج کے لیے اس پاک صاف ستھرا پیسہ لیں، اللہ رب العزت سے یہاں سے نکلنے سے پہلے ہی توبہ طائب ہو جائیں۔ مختصر کلمات میں، اگر آپ کے ذمے کسی کی کچھ امانتیں ہیں وہ امانتیں ادا کر دیں، اگر کسی کا دل دکھایا ہوا ہے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں جی جب تک فلاں فلاں کی اجازت نہ ہو حج نہیں ہوتا، یہ اس حد تک تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حج فریضہ ہے اور اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ کاموں کے لیے تو بیوی کی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ ہمارے بھائی نے ایک مرتبہ سوال کیا کھلا کھلا، کہا جی داڑھی رکھنے کو تو جی چاہتا ہے لیکن بیوی اجازت نہیں دے رہی۔ اب ان کاموں میں اجازت کی ضرورت اگر آپ سمجھتے ہیں تو حج میں ضرورت نہیں، کیونکہ حج اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے۔ نہ ماں باپ کی، نہ بھائی بہنوں کی، نہ بیوی بچوں کی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ پہ حج کرنا فرض ہے، لیکن اگر کسی کا دل دکھایا ہے، ماں ناراض ہے اس کو راضی کریں، باپ ناراض ہے اس کو راضی کریں، کوئی بھائی بہن ناراض ہے اس کو راضی کریں، یہ بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے۔ امانتیں ادا کریں، دکھی جس کو کیا ہوا ہے اس کے دکھ کو دور کر کے معافی تلافی، ہم انسان ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اگر کسی کے حق میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگیں۔ یہاں اپنی طرف سے فارغ ہو کے آپ حج کا سفر اختیار کریں، حج کے لیے روانہ ہوں، اور سفر اختیار کرنے کے لیے حج کے مسائل اور سلسلہ جو ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی چلے گا، فضائل بھی آئیں گے۔ حج کے لیے روانگی کا وقت اور دن یہ کچھ مستحب چیزیں ہیں، مثلا جمعرات کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سفر کے لیے اختیار فرمایا کرتے ہیں، جمعرات کا دن۔ اب ہمارے کاروان والے جمعرات کو نہیں جا رہے تو کیا کریں گے؟ ان کو روکیں گے یا کسی اپنی گاڑی میں نکلیں گے؟ اب کاروان کے ساتھ جانا ہے۔ اگر جمعرات کا دن بالاتفاق حاصل ہو جائے الحمدللہ، سمجھیں کہ ہمیں مستحب دن مل گیا، اور جمعرات کا دن نہیں ملا کسی بھی دن جائیں، منع کوئی دن نہیں۔ اور ہمارے کچھ لوگوں نے بدھ کے دن سفر اختیار کرنے کو منع قرار دیا ہے، وہ ایسے ہمارے اپنے گھونسلے ہیں بنائے ہوئے، اور یہ خاص طور پر ہمارے پنجاب میں مشہور ہے۔ ایک دن کہتے ہیں بدوار نہ جامی پہاڑ، جیتی ہوئی بازی آویں ہار، یعنی بدھ کے دن شمال کی طرف سفر نہ کرنا، اگر جیتی ہوئی بازی ہوگی تب بھی ہار کے آ جاؤ گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ گھونسلہ ہے۔ بدھ، جمعہ، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، جس دن بھی آپ سفر اختیار کریں جائز ہے، لیکن افضل اور مستحب یہ ہے کہ وہ سفر جمعرات کو شروع ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جمعرات کو سفر کا آغاز فرمایا، اور دن میں سے افضل ترین وقت ہے الصبح، فجر پڑھے اور روانہ ہو جائے۔ فجر پڑھے، ناشتہ کر لیں، کیونکہ ناشتے کے بغیر تو چلے نہیں جاتا نا، ناشتہ کر لیں اور روانہ ہو جائیں، اور سواری پر سوار ہونے کی، گھر سے نکلنے کی دعائیں، وہ چیزیں تو میرے خیال آپ کو یاد ہوں گی نا۔ گھر سے نکلتے وقت کیا دعا مانگنی چاہیے؟ ایک دعا تو معروف ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو یاد کی ہوئی ہوگی سب نے، اور اگر کسی کو یہ یاد نہیں ہے تو یاد کر لینی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے تھے یہ دعائیں مانگ کے نکلتے تھے۔ اور ایک اس کے بارے میں بعض اہل علم نے کہا کہ اس دعا کے بارے میں کچھ بعض محدثین کرام نے کلام کیا ہے، انہوں نے ایک دوسری دعا تجویز کی، اور وہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل،
او ازلہ او ازلہ او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ. مشکل تو نہیں ہے، 5-6 لفظ ہیں، یاد کر سکتے ہیں. روزانہ آپ 4-6 مرتبہ گھر سے نکلتے ہیں، داخل ہوتے ہیں. اچھی دعا ہے، یاد کر لیں. اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے کوئی گمراہ کر دے، میں پھسل جاؤں یا مجھے کوئی پھسلا دے، میں ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کرے، میں کسی سے حماقت سے پیش آؤں یا کوئی مجھ سے بدتمیزی سے پیش آئے، اے اللہ مجھے اس سے بچا لے. کتنی زبردست بات. سارا دن مزے کے ساتھ انشاءاللہ گزر جائے گا. یہ دعا گھر سے نکلتے ہوئے مانگیں. گھر والوں کو استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اس ذات کے سپرد کر کے جا رہا ہوں جس کے سپرد کی گئی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. گھر والوں کو اللہ کی سپرد کریں. گھر والے استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. گھر والے یہ کہیں کہ ہم تیرا دین ایمان خواتیم عمل وہ سارے اللہ کی سپرد کر رہے ہیں. تو اس انداز سے گھر سے روانہ ہوئے. بس میں بیٹھے، بسم اللہ مجرہا مرساہا ان ربی لغفور رحیم، یہ دعا بھی آپ کو یاد ہوگی. اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما 3 مرتبہ اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واتبع عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. روزمرہ کی یہ دعائیں ہیں. جب بھی گاڑی میں بیٹھیں یہ دعائیں مانگیں. اللہ سے آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ سفر آسان کر دے، نیکی تقوی مجھے اس کی توفیق دے دے. اور ساتھ ہی فرمایا اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر، یا اللہ سفر میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ہمیں ان سے محفوظ کر دے. وسوء المنقلب، اور کوئی برا ہمارا ایکسیڈنٹ ہو، کوئی برا انقلاب مشہور ہے کہ ایکسیڈنٹ گاڑی الٹ گئی پلٹ گئی، سوء المنقلب کسی بھی اعتبار سے، اے اللہ ہمیں ہر قسم کے برے انقلاب سے محفوظ رکھ. اور ساتھ ہی ہم اپنے اہل میں، اپنے مال میں، اپنی جان میں کسی قسم کا کوئی برا منظر نہ دیکھیں. سواری پہ یہ دعائیں مانگ کے بیٹھیں تو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں رکھے گا. یہ دعائیں کرتے ہوئے سواری میں بیٹھیں. دل میں ذرا تھوڑی سی وسعت پیدا کر لیں، کیونکہ اس گاڑی میں آپ اکیلے نہیں ہیں. گاڑی میں تو 50 لوگ ہوتے ہیں نا تقریباً. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الحج اشہر معلومات، جس کا میں نے پہلے حصہ پڑھا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں کوئی نفسانی خواہشات والا کام نہ کرے، کوئی برا فعل سر انجام نہ کر دے. اور تیسری چیز ولا جدال فی الحج، اور حج میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا یہ نہ کرے. اور ہمارا جنگ و جدال بس میں داخل ہوتے شروع ہو جاتا ہے. اگر کہیں انتظامی کمی کی وجہ سے سیٹوں کے نمبر نہیں لگے تو وہاں تو جنگ ہوگی ہی ہوگی، کیونکہ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں یہ سیٹ لیتا ہوں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ سیٹوں کے نمبر طے ہیں. آدمی گیا لاپرواہی سے ذرا تھوڑا سا دوسری سیٹ پہ بیٹھ گیا، آتے ہی اس کے گلے پڑ جائیں گے، میں سیٹ میری ہے، میں نے وہ کی، تم کون ہو یہاں بیٹھ. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دے دیا کہ کوئی نفسانی خواہش، لا رفث ولا فسوق، کوئی گناہ، ولا جدال، کوئی جھگڑا، کوئی چیز. ہمارا جھگڑا سٹارٹ ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے. دل میں وسعت پیدا کریں. افہام و تفہیم، انڈرسٹینڈنگ سے کام لیں. بھائی یہ سیٹ میری ہے، آپ کی کوئی دوسری ہوگی، اٹھ جائے گا، کیا کرے گا. سفر کو اچھے طریقے سے گزاریں. اور یہ سفر بھی چونکہ کافی لمبا ہوتا ہے، ہمارا 16 گھنٹے کا تقریباً سفر رہتا ہے. حج کا سفر جاتے ہوئے 16 گھنٹے، آتے ہوئے 16 گھنٹے، 32 گھنٹے مسلسل آپ کو جڑ کے بیٹھنا ہے.
اور اگر ایک دوسرے کو دکھاتے اور دکھتے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ نہ سفر اچھا رہے گا اور نہ حج کا صحیح مزہ آئے گا، نہ ثواب پورا ملے گا، کیونکہ قرآن کریم جس چیز سے منع کر رہا ہے اس کا ارتکاب کریں گے تو ثواب کیسے پورا ہوگا؟ بہرحال اچھے طریقے سے سفر کی دعائیں کرتے ہوئے، اچھے طریقے سے اپنے دوست و احباب کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، کاروان والوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے آپ میقات پہ پہنچے۔ میقات دو طرح کے ہیں، ایک ہے میقات مکانی اور ایک ہے میقات زمانی۔ زمانی کا ذکر میں نے شروع میں کر دیا ہے کہ شوال سے لے کر ذوالحج تک آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، اس سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھ سکتے۔ لیکن اگر عمرے کی بات کریں تو وہ سارے سال میں جب چاہیں باندھیں۔ وہ مولویوں کا مسئلہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ ایسے لے کے بیٹھے ہیں جی فرض ہو گیا، پورے سال میں کبھی بھی عمرہ منع نہیں، کسی دن بھی منع نہیں۔ یہ تو ڈھائی مہینے، 2.5 مہینے منع کر دیتے ہیں کہ کوئی نہ جائے۔ یہ ہے میقات زمانی، یعنی وقت کون سا ہے حج کا۔ اور میقات مکانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جگہیں طے کی ہیں۔ ہماری جگہ تو طے ہے نا یہاں سے جانے والوں کے لیے۔ ہماری جگہ ہے قرن المنازل، تاریخی نام ہے، جو کہ طائف میں ہے اور آج کل سیل الکبیر کے نام سے ہے۔ اور ذات عرق عراق والوں کے لیے، جحفہ شام اور مصر والوں کے لیے، اور یمن والوں کے لیے یلملم، جس کو آج کل سعدیہ کہا جاتا ہے۔ یلملم جگہ جو ہے وہ بے آباد ہو گئی، سعدیہ آ گئی، جحفہ بے آباد ہو گیا، اس کی جگہ رابغ آ گیا۔ رابغ معروف جگہ ہے۔ اور یہاں سے جانے والوں کا یہ ہے، یہ اور مدینہ منورہ سے نکلنے کے لیے ذوالحلیفہ، جو کہ آج مدینہ کے اندر آ چکا ہے، سب سے لمبی مسافت جو ہے وہ اس میقات کی ہے جو مدینہ منورہ والا ہے۔ جو آدمی جہاں سے بھی جا رہا ہے، ہم اب یہاں سے جاتے ہیں، ہمارے راستے میں اگر ہم نے مدینہ نہیں جانا، سیدھے مکہ جانا ہے تو راستے میں طائف آئے گا، قرن المنازل یا السیل الکبیر۔ اور اگر کوئی مدینہ سے ہو کے جا رہا ہے ذوالحلیفہ آ جائے گا۔ یہ پوری خلیج کے 6 ملک جب اس راستے سے گزرتے ہیں، ان سب کے لیے یہی ہے۔ مصر شام والوں کے لیے رابغ یا جحفہ، اور پورا جنوبی علاقہ جو ہے جیزان، ابہا، باہا، نجران، سعودی عرب کے جو علاقے ہیں، ان علاقوں سے یا اس طرف سے جو بھی کوئی آتا ہے وہ اپنے اس یلملم سے ہوتا ہوا آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات عرق عراق والوں کے لیے مقرر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ہن لہن ولمن اتا علیہن من غیر اہلہن، یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ لوگ ان راستوں سے آئیں گے، اور جو دوسرے لوگ بھی گھوم گھما کے ان راستوں سے گزروں گے یہ ان کے لیے میقات ہے، یہاں سے احرام باندھنا ہے۔ اور ایک چیز آگے آپ نے یہ بھی فرمائی ومن کان دونہن فمحلہم، فمن کان دونہن فمحلہم من اہلہم، جو لوگ ان میقات کے اندر ہیں وہ اپنے گھروں سے احرام باندھیں، حتی اہل مکہ تا من مکہ تا، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے ہی احرام باندھیں۔ اب یہ 5 ہیں، 5 میں سے کسی سے بھی آپ گزر رہے ہیں وہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہے۔ یہ اقسام حج کی ہم نے پہلے ذکر کر دی ہیں۔ یہاں سے آپ اگر حج تمتع کر رہے ہیں عمرہ کا احرام باندھیں، اللہم لبیک عمرہ۔ اگر آپ حج قران کر رہے ہیں، اللہم لبیک بالحج والعمرہ، دونوں اکٹھے ایک ہی احرام میں۔ لیکن قران کے لیے یہ شرط ہے کہ قربانی ساتھ ہو۔ ہمارے آج کل لوگ قران کی نیت کر لیتے ہیں لیکن قربانی ساتھ نہیں ہوتی، کہیں گے جی نہیں ہم نے وہ پرچی لے لی، پرچی جیب میں، کہیں گے پرچی ہے، ہمیں قربانی تو جیب میں نہیں آتی نا۔ اس حج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے اور مدینہ سے اونٹنیاں منگوائی تھی، 100 اونٹ آپ نے ذبح کیے تھے۔ اگر قربانی ساتھ لے کے جا رہے ہیں وہ ایک الگ مشقت ہے۔ آپ نے اس حج سے ہی توبہ کر لی کہ آئندہ مجھے اگر موقع ملا یا مجھے یہ مشقتیں معلوم ہوتی تو میں تمتع کرتا۔ لہذا اگر قربانی ساتھ لے کے جائیں قران کر لیجئے، اور اگر قربانی ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ تمتع کیجئے، اس کے حساب سے یہاں سے نیت کریں گے۔ اور اگر کوئی صرف حج افراد کر رہا ہے تو اللہم لبیک بالحج یہ کہے گا۔ احرام باندھنا ہے،
اگر طبیعت مانتی ہے تو غسل کریں، کیونکہ یہاں سے آپ جا رہے ہیں 16 گھنٹے بس میں بیٹھے، گرمی سردی باہر نکلنا جانا، بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ غسل کر کے احرام باندھے، سنت رسول یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی غسل نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں، وضو کرے، احرام باندھے۔ لیڈیز جینٹس دونوں کے لیے یہ مسئلہ برابر ہے۔ اور پھر آپ نے غسل کر لیا، مردوں کے لیے جائز ہے کہ وہ احرام باندھنے یا تلبیہ کہنے سے پہلے جسم کو خوشبو لگا لیں، جتنی چاہیں لگائیں۔ ڈائریکٹ جو احرام کا کپڑا ہے اسے خوشبو نہیں لگنی چاہیے، بعد میں لگ جائے، آپ نے بغلوں میں لگائی، سر میں لگائی، کہیں لگائی، گردن پہ لگائی، بعد میں وہ احرام میں لگ گئی، کوئی بات نہیں، لیکن ڈائریکٹ احرام کے کپڑے کو خوشبو نہیں لگنی چاہیے۔ اور مردوں کے لیے 2 چادریں، وہ 2 چادریں کسی بھی طرح کی ہیں اور کسی بھی رنگ کی ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ رنگ سفید ہو، مستحب یہ ہے۔ لیکن آپ اگر کوئی دوسرا رنگ لے لیتے ہیں، وہ اس کی رنگ ہے دوسرا تیسرا، کوئی بات نہیں۔ عورتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احرام کی چیز مخصوص نہیں فرمائی۔ آج کل عورتوں نے بھی ایک مخصوص احرام بنا لیا ہے کہ یہ مرد بڑا اسپیشل پہنے پھرتے ہیں تو ہم کیوں نہ اسپیشل کریں۔ ان کا سفید رنگ کا آج کل احرام سلایا جاتا اسپیشل، اور وہ سراسر تکلف ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کپڑا خواتین اپنے گھروں میں استعمال کرتی ہیں، کپڑا ساتر ہو، یعنی کھلا ڈلا، جسم کو سطر مہیا کرنے والا، اور ساتھ ہی موٹا، جس میں سے جسم اندر سے نہ چلکے، ایسا کپڑا ہو۔ اور جو اپنا حجاب، نقاب، برقع وغیرہ کرتی ہیں وہ سارا کریں۔ عورتوں کے لیے اگر وہ اکیلی ہیں تو چہرے کو ڈھانپنا منع ہے، اکیلی ہیں تو منع ہے، محرم ہے تو منع ہے، شوہر ہے تو منع ہے، شوہر تو محرم میں آ جائے گا نا، شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، خواتین ہیں، چہرے کو ڈھانپنا منع ہے۔ کوئی جیسے ہی غیر محرم آئے گا تو چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں یہ بھی ایک بڑا عجیب کر دیا گیا، کہتے ہیں کہ عورت کا تو احرام ہی چہرے کو ننگا رکھنے میں ہے، اتنا ٹائٹ کر دیا اس مسئلے کو کہ چہرے کو ننگا، غیر محرم آ رہے ہیں جا رہے ہیں چہرہ ننگا رکھے ہوئے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن عورتوں نے حج کیا، آپ کے گھر کی عورتیں، آپ کے صحابیات، صحابہ کی بیویاں، ان کے بیانات کتب حدیث میں موجود ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، ہم ننگے چہرے سے ہوتی، جیسے ہی کوئی غیر محرم کا، اجنبی لوگوں کا قافلہ آتا، سدلت احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر اپنے چہرے کا پردہ کر لیتے۔ ہمارے پاکستان انڈیا کے برقعے میں پیس ہے نا، ایک پیس ایسے ہوتا ہے اور ایک اور ہوتا ہے۔ جب اصلی پردہ کرنا چاہیں تو دونوں پیس گرا کے رکھتی ہیں خواتین، اور جب ایسے برائے نام رکھنا ہو تو وہ ایک اٹھا دیتی ہیں اور ایک رہنے دیتی ہیں، اس میں سے منہ بھی نظر آ رہا ہے، ناک، آنکھیں سب نظر آ رہا ہے راستہ، لیکن ایک چھوٹا سا لگتا ہے کہ اس کے چہرے پہ کچھ ہے۔ یہ نہیں، صرف راستہ دیکھنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ آپ اختیار کریں، لیکن ایسا کپڑا ہو کہ اندر سے چہرہ نظر نہ آئے۔ اگر چہرہ نظر آ رہا تو پردہ کیا ہوا؟ سر کا کپڑا، یعنی جو ہمارے یہاں وہ ایسے باندھ دیتی ہیں نا عورتیں ایسے کر کے اپنا، وہ منع ہے، وہ ہے اصل میں نقاب۔ عربی میں وہ نقاب ہے، عرب لوگ ایسے ایک چیز پہنتے ہیں، ایسے اس کے ناک کے اوپر چڑھا رہتا ہے اور اس کے پیچھے یہ خواتین کا ایک نقاب خاص ہے، وہ منع ہے۔ اور اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ہمارے لوگوں نے نقاب کا لفظ سنا تو کہا کہ منہ ننگا رکھنا ہے ہر حال میں۔ نقاب باندھنا منع ہے، لیکن سر سے کپڑا گرا کر پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہاں بازار میں 100-200 آدمی میں عورت گزرے اور پردہ کر کے گزرے، اور وہاں لاکھوں ملینز میں سے گزرے اور وہاں بے پردہ رہے؟ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے نقاب کے لفظ سے، جو ہمارے یہاں بہت عام ہو گئی ہے۔ عورتوں کے لیے گھریلو لباس ہی احرام ہے، اور اس پہ یہ نقاب کی 2 چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر اکیلی ہیں منہ ننگا رکھیں، اگر لوگ آ جائیں تو پردہ کر لیں۔ مردوں کے لیے جرابیں پہننا جائز نہیں ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں،
اور عورتوں کے لیے دستانے پہننا جائز نہیں ہے. اسپیشل اگر دستانے الگ سے پہنے تو وہ منع ہے. اور اگر اپنے ہاتھوں کو چھپانا چاہتی ہیں، ظاہر ہے آج کل آسان ہے کہ اپنے کپڑے کو اچھا رکھیں، ہاتھ جو ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے. عورتیں دستانے نہ پہنیں، مرد جو ہیں وہ جرابیں نہ پہنیں، اور وہ موزہ استعمال نہ کریں جس موزے سے ٹخنا ڈھک جائے. جوتا ایک آج کل نکلا ہے نا جو گھٹنے تک آ جاتا ہے، اسپورٹس والے نہیں، میرا خیال ہے گھوڑے دوڑانے والے کچھ لوگ پہنتے ہیں. اس قسم کا جوتا پہننا جائز نہیں. اگر ٹخنے سے نیچے جوتا ہے وہ کسی قسم کا بھی ہے وہ پہن سکتے ہیں. ہمارے جوتے میں بھی بڑا پرابلم بن گیا، پلاسٹک کا ہے، اس کے اوپر دھاگے کا نشان انہوں نے ڈیزائن کے طور پر بنایا، یہ لیتے ہوئے ڈر رہے ہیں جی سلائی ہے. جوتا ہے اس میں سلائی ہے نہیں ہے. لباس جو اوپر والی چادر ہے، نیچے والی چادر ہے، اس کو شلوار قمیض پائجامہ شرٹ کی شکل نہیں دینا، نیچے بنیان نہیں پہننا، کیونکہ وہ جسم کے اعضاء کے مطابق سلا ہوا لباس. جوتا تو لباس ہے ہی نہیں نا، وہ تو ایک الگ تھلگ چیز ہے. وہ سلائی ہے کوئی بات نہیں، آپ چمڑے کا لیں، ریگزین کا لیں، پلاسٹک کا لیں، اور کس چیز کا ہو سکتا ہے جوتا؟ یہی ہو سکتا. آج کل ویسے بہت نکلے ہوئے ہیں، آج کل تو کپڑے کے جوتے اور گھر میں چلنے والے جوتے، قالین پہ چلنے والے جوتے اور سادہ ٹائلوں پہ چلنے والے جوتے. کوئی بھی جوتا لے لیں، مردوں کے لیے ٹخنے نہ ڈانپیں. عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح مردوں کا عورتوں کا یہ لباس ہے احرام کا. اور مرد خوشبو لگا لیں، عورتیں کوئی خوشبو استعمال نہ کریں. اور جب مرد خوشبو لگا کے احرام باندھ لیتے ہیں، اپنے حج کے حساب سے نیت کرتے ہیں، تو اب اللہم لبیک کا عمرہ تمتع والوں کے لیے، اللہم لبیک کا بالحج والعمرہ قران والوں کے لیے، اللہم لبیک کا بالحج حج افراد والوں کے لیے. یہ الفاظ کب کہنے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد خوشبو لگائی، احرام باندھا، اور سواری پہ سوار ہو کے جب سواری کو اٹھانے لگے تو آپ نے یہ الفاظ کہے، یعنی روانہ ہوتے وقت. آپ جا کے اپنے طائف میں یا جس میقات سے گزریں گے وہاں سے غسل کریں، خوشبو لگائیں، احرام باندھیں، اور جس وقت بس میں سوار ہونے لگیں اس وقت تلبیہ کہیں. یہاں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر حج آپ کا اپنا نہیں بلکہ آپ کسی کی طرف سے کر رہے ہیں، حج بدل جس کو کہتے ہیں، تو اس وقت اللہم لبیک بالحج یا اللہم لبیک بالعمرہ یا اللہم لبیک بالحج والعمرہ، تینوں کی شکل میں آگے صرف عن ابی، عن امی، عن والدی، کوئی لفظ وہ استعمال کر لیں کہ جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ہے بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے، دوستوں میں سے، پہچان والوں میں سے، تو اس وقت اس کا نام لے لیں. جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے، اللہم لبیک عن شبرما. احرام باندھنے لگے تو صحابی کہتا ہے یا اللہ میں شبرما کی طرف سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے پوچھا من شبرما، یہ کون ہے؟ تو فرمایا اخ لی او قریب، میرا بھائی ہے یا رشتہ دار ہے. تو دوسرا سوال آپ نے کیا احججت عن نفسک، کیا اپنا حج کر چکے ہو؟ تو کہا نہیں. فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کرو. حج بدل کرنے والوں کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پہلے اپنا حج کیے ہوئے ہوں، اور اگر نیکی کمانی ہے پہلا اپنی ذمہ داری ادا کر لیں پھر نیکی کمائیں. اور اس کے بعد کچھ لوگ کمائی کے لیے بھی کرتے ہیں حج بدل، کمائی کے لیے. اور ایسے لوگ بھی دیکھے گئے، سنے گئے کہ حج بدل پیسے لیے ہیں تمتع کے، یعنی حج میں قربانی بھی دیں گے، کر رہے ہیں افراد تاکہ قربانی کے پیسے بھی بچ جائیں. میں کمائی کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کی طرف سے حج کرتے ہیں، اس نے آپ کو حج کا معاوضہ دیا ہے، منع نہیں، لیکن پورے خلوص کے ساتھ آپ اس معاوضے کو استعمال کریں، قربانی دیں، اچھے طریقے سے حج کریں، تاکہ جس کی طرف سے آپ حج کر رہے ہیں، جس نے آپ کو خرچہ دیا ہے، اس کو ثواب تو پورا جائے. یہ حج بدل کی شکل جو ہے وہ 4 شکلیں ہو سکتی ہیں. مرد کا مرد کی طرف سے، ہمارے لوگ بعض گھبرا جاتے ہیں کہ جی میں نے والدہ کی طرف سے حج کرانا ہے، کوئی عورت ہو تب ہے.
کوئی ضروری نہیں. مرد کا مرد کی طرف سے، عورت کا عورت کی طرف سے، مرد کا عورت کی طرف سے، عورت کا مرد کی طرف سے، چاروں شکلیں صحیح احادیث میں موجود ہیں، چاروں موجود ہیں. ایک عورت کہتی ہے یا رسول اللہ ان ابی، میرے والد، ادرکت ہو فریضت اللہ من الحج، حج کا فرض اس پہ آ گیا، شیخن کبیرن، لیکن وہ بڑی عمر کا ہے، لا یثبت علی الراحلہ، وہ سواری پہ بھی نہیں بیٹھا رہ سکتا. پوچھا کہ کیا میں حج کر لوں؟ فرمایا کر لو. ایک عورت کہتی ہے کہ میرے بھائی نے، ایک عورت کہتی ہے میری ماں نے، ایک شخص کہتا ہے میری بہن نے. سب کے الگ الگ ہیں رشتے، مرد کا عورت، عورت کا مرد، مرد کا مرد، عورت کا عورت. چاروں شکلیں حج کی ہو سکتی ہیں، چاروں جائز ہیں، اور چاروں کے دلائل، ایک شبرما والی حدیث میں نے ذکر کی ہے، سب کے دلائل باقاعدہ موجود ہیں کتب حدیث میں. یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ اماں کا حج ہے تو کوئی عورت ہی کرے، بہن کا حج ہے تو عورت ہی کرے، مرد کا حج ہے تو مرد ہی کرے. آپ کسی کو بھی حج کے لیے کہیں، لیکن یہ کوشش کریں کہ حج کرنے کے لیے اسے بھیجیں جو حج کے مسائل و احکام کو جانتا ہو، سنت کے مطابق حج کرے. اگر آپ نے ایسے ہی کسی کو بھی پیسے دے دیے، وہ خود بیچارہ نہیں جانتا، تو وہ آپ کو ثواب بھی تو اتنا ہی مہیا کروائے گا. اچھے سمجھدار پڑھے لکھے آدمی کو حج بدل کے لیے بھیجیں. جو بھی شکل ہے، آپ نے یہاں سے حرام باندھا، اب آپ کی کچھ پابندیاں شروع ہو گئی. پہلا یہ کہ جب تک آپ حرم میں نہیں پہنچتے آپ نے تلبیہ جاری رکھنا ہے، پہلی پابندی یہ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ طائف میں غسل کیا، نہائے دھوئے، کپڑے پہنے اور تلبیہ شروع کر لیا، اور ساتھ ہی کہا یار ناشتہ تو لے کے آؤ. اب ساتھی کو ناشتہ لینے کے لیے بھیجا، آہستہ آہستہ ساتھی پیچھے قریب جا کے بیٹھ گئے، دبا کے ناشتہ کیا، گاڑی میں بیٹھے، تب تک تو ہوش ہے چونکہ حرکت میں ہے ابھی. اب ناشتے نے اپنا کام شروع کر دیا اور خراٹے شروع ہو گئے. حرم جانے تک کوشش کرنی چاہیے کہ مسلسل تلبیہ جاری رہے. آپ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، نئے سرے سے اب خوشبو نہیں لگا سکتے، شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کو ہاتھ تک بھی نہیں لگا سکتے. اگر بلا شہوت غیر ارادی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ایک الگ بات ہے، لیکن شہوت آپ سمجھتے ہیں اور بات ہے. جان بوجھ کے چھیڑنا وہ منع ہے. بری شکار نہیں کر سکتے. اگر کوئی کبوتر ہے، کوئی خرگوش ہے، یہ شکار نہیں آپ کر سکتے. بحری شکار جو ہے وہ جائز، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا. حرم شریف کے درخت نہیں کاٹ سکتے. گری پڑی چیز اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتے، جمع کرانے کی نیت سے اٹھا لیں، کوئی حرج نہیں. یہ پابندیاں ہیں. غسل کر سکتے ہیں، جائز ہے. بال گر گیا کوئی بات نہیں. ہمارے گھبراتے رہتے ہیں کہ غسل کرنے سے بال گر جائے گا، نہائیں گے تو ہاتھ نہیں لگائیں گے. ہاتھ لگائیں، صابن لگائیں، سر کو دھوئیں، شیمپو لگائیں، کوئی بات نہیں. ایسے میں اگر بال گرتا ہے کوئی پرابلم نہیں. لیکن جان بوجھ کے اگر آپ نے جان بوجھ کر بال نکالا یا کاٹا تو وہاں ہے مسئلہ، وہ نہیں ہونے چاہیے. اگر پھول سے خوشبو آپ نے سونگھ لی، کوئی بوٹی ہے اس کو توڑا اور سونگھ لیا، کوئی حرج نہیں. لیکن خوشبو لگانا چاہیں گے تو وہاں پھر آپ کے لیے کفارہ لازم آ جائے گا. ان پابندیوں کو سنبھالے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے حرم تک پہنچے. حرم میں داخل ہونے کے لیے مسنون راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ کی بالائی جانب سے داخل ہوں. اب ہمیں آج بالائی کیا ہے اور زیریں کیا ہے وہ مشکل ہے. جہاں کہیں بس اتار کے آگے ہمارا وہی بالائی، وہیں سے داخل ہو جائیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالائی سے داخل ہوئے. مسنون مستحب وہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہوئے. اور باب بنی شیبہ کہاں ہے؟ جہاں آج باہر بڑا باب السلام ہے، مشہور ہے نا، صفا مروہ کے سنٹر میں ہے باب السلام. باب السلام سے اندر داخل ہوں تو اندر سامنے ہی پہلا جو دروازہ آتا ہے وہ باب بنی شیبہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں اس راستے سے داخل ہوئے تھے اور باب بنی شیبہ پہ آپ نے اپنی اونٹنی کو باندھ دیا تھا. اس راستے سے اگر داخل ہونا ممکن ہو تو ٹھیک ہے. اور اگر ان دنوں میں اگر 7-8 کو آپ جاتے ہیں
6 کو 7 کو تو اتنا رش ہوگا کہ کوئی دروازہ مل جائے الحمدللہ حرم میں داخل ہو کے طواف شروع کریں. وہاں اتنا نہیں ہوتا کہ اب ہم دروازے تلاش کرتے پھر، لیکن مسنون عمل یہ ہے، مستحب یہ ہے، نہیں ہے تو کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے. اب طواف شروع کرنا ہے، اور وہ جہاں وہ لائٹ لگی ہوئی ہے سامنے حجر اسود ہے، وہ جگہ وہاں معروف ہے. پہلا کام یہ کریں کہ کسی بھی طرح سے گھومتے ہوئے وہاں آ جائیں جہاں سے بھی داخل ہوئے. اگر آپ نے ڈائریکٹ عمرہ شروع کر دینا ہے تو آپ کو 2 نفل 2 رکعتیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تحیۃ المسجد جو پڑھتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی رکنا ہے، نماز کا وقت قریب ہے، پہلے نماز پڑھیں گے پھر چلیں گے، اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا ہوگا. 2 رکعتیں پڑھیں اور بیٹھ جائیں. اور اگر شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ کر کے اس جگہ آ جائیں، حجر اسود کے سامنے آ جائیں. اگر آپ نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جو عام مسجد والی دعا ہے وہ پڑھی ہے، بہت اچھا، اللہم صلی علی محمد اللہم افتح لی ابواب رحمتک اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ دعا بھی ثابت ہے کہ حرم میں داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھیں. یہ دعائیں آپ کی یہ جو حج والی کتابیں ہیں ان میں آپ کو انشاءاللہ ساری ملیں گی. اور پہلی نظر جب کعبہ پہ پڑے تو بعض صحابہ سے ایک دعا ثابت ہے، اگر وہ کوئی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. یہاں یہ 3 جملے ثابت ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. اور 1 مرتبہ ایسے بیت اللہ شریف کی طرف ہاتھ اٹھا کے آپ یہ دعا کر لیں، یہ کلمات کہہ لیں اور طواف شروع کر دیں. طواف شروع کرنے سے پہلے کندھا دایاں ننگا کر لیں. آپ نے طائف سے ہی ننگا رکھا ہوا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے ورنہ وہ ثابت نہیں ہے. طائف سے کندھا ڈھانپ کے، دونوں کندھے ڈھانپ کے چلیں، اور یہاں اب آپ اپنا یہ کندھا جو ہے اس طرح ننگا کر کے ایسے گزارنا ہے. یہ کب ہے؟ طواف شروع کرتے وقت. طواف شروع کرتے وقت کندھا جو ہے اس طرح ننگا کر لیں اور طواف شروع کریں. وہاں ایک دعا بڑی مشہور ہے، وہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور وہاں صرف وہ شکل جو ہے ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہیں اور طواف شروع کر دیں. اگر بوسہ دے سکتے ہیں افضل ہے، لیکن بوسہ دینے کے لیے کوئی اور موقع عمرہ وغیرہ کے لیے تلاش کریں. حج کے موقع میں ممکن نہیں رہا، لیکن کسی کو موقع اللہ دے دے ٹھیک ہے. لیکن اگر ساتھ ہی لیکن والا مسئلہ یہ آ جاتا ہے، وہاں آپ کو دھکم پیل اور بڑا کچھ کرنا پڑے گا اور وہ منع ہے. آپ جوان آدمی ہیں، کمزوروں کو دھکے مارتے ہوئے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، یا عمر انک رجل قوی، اے عمر تو طاقتور آدمی ہے، لا تؤذ الضعیف، کمزور آدمیوں کو تکلیف نہ پہنچانا. ان خلالک، اگر حجر اسود خالی مل جائے، آرام سے چلتے ہوئے جگہ مل گئی، فقبلہ، تو آپ بوسہ لے لو. لیکن اگر خالی نہیں ملتا، دھکے مار کے جانا پڑتا ہے، فرمایا اشارہ کرو اور آگے جاؤ. آپ نے بوسہ دیا، افضل ترین شکل. آپ نے ہاتھ لگا لیا، ہاتھ کو بوسہ دیا، جائز کام ہو گیا. آپ نے چھڑی وہاں تک پہنچا دی. چھڑی حجر اسود تک پہنچانی ہے، کسی کی بغل میں نہیں دینی. رش میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا، ہاتھ بھی نہیں جا سکتا، چھڑی دیتا ہوں، کسی کے بغل میں جا رہی ہے. حجر اسود کو چھڑی کا جو حصہ لگ گیا اس کا آپ بوسہ لے سکتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہوا، ہاتھ بھی نہیں لگا، چھڑی بھی نہیں لگی، آپ ہیں کافی دور اور وہاں سے آپ کر رہے ہیں حجر اسود کو، ہیلو ہیلو کا انداز وہاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے وہاں سے صرف اشارہ کیا اور اب بوسہ دینے کا کیا معنی ہے؟ ہاتھ تو لگا نہیں. اگر ہاتھ نہ لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ بوسہ دیں. بوسہ تب ہے جب ہاتھ لگ جائے حجر اسود. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حجر اسود کی آنکھیں ہوں گی اور وہ بوسہ دینے والے، استلام کرنے والے، یعنی بے شک وہ ہاتھ کر کے ہی گیا ہے. ہاتھ کر کے ایک ضرب المثل ہے بڑی خطرناک قسم کی کہ اس نے تو میرے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے، یعنی دھوکہ دے دیا. ہاتھ کا اشارہ کر کے کر لیتے.
ہاتھ کا اشارہ کر کے دیا ہے۔ نبی سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو 2 آنکھیں دے گا، وہ دیکھے گا اور کہے گا کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے میرا استلام کیا تھا۔ اور حجر اسود کو بوسہ دینا، اشارہ کرنا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے گناہوں کو چوس چوس کر یہ حجر اسود کالا ہوا، ورنہ یہ جنت سے آیا تھا، یہ برف سے بھی زیادہ سفید تھا۔ ان کے گناہوں نے کالا کر دیا، اب ہمارے گناہ اسی کالے میں جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حجر اسود کے استلام کی یہ جو 4 شکلیں ہیں، بوسہ دینا، ہاتھ لگانا، بوسہ دینا، چھڑی لگانا، بوسہ دینا، نہیں تو صرف ہاتھ کا اشارہ کر کے گزر جانا، چاروں میں سے جو بھی ممکن ہے شروع کر دیں اور 7 چکر پورے لگائیں۔ اس 7 چکروں میں 7 دعائیں نام کی کچھ جعلی دعائیں بنائی گئی ہیں۔ یہ پہلے شوط کی یہ دعائیں، دوسرے شوط کی یہ، تیسرے کی یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائیں اس انداز سے ثابت نہیں۔ کوئی دعا جب چاہیں آپ مانگیں، جتنی مرتبہ ایک ہی دعا کو 7 میں مانگیں، کوئی منع نہیں۔ ایک آدمی کو ضرورت ہے، اس کے اولاد نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس مرتبہ صرف یہی مانگوں، کوئی حرج نہیں، سارے وقت میں یہی دعا مانگے۔ ایمان کی دعا مانگ لے، یہ مانگتا رہے، یا اللہ موت ایمان پر آئے، ایمان پر رکھ، مجھے اولاد عطا فرما، 7 چکروں میں مانگتا رہے گا، کوئی منع نہیں۔ اور وہ جو 7 بنائی ہیں، مولویوں نے بنائی ہیں، وہ ان کو مانگنا جائز ہی نہیں۔ لہذا پورا چکر 1 ہو گیا۔ جب آپ یہاں سے چلے اس کونے پر آنے، یہ مثال کے طور پر حجر اسود والا کونا ہے، یہاں سے آپ نے سفر شروع کیا، یہ حتیم کا علاقہ ہے، یہاں راستہ ہے لیکن اس کے اندر سے گزرنا صحیح نہیں ہے۔ جب تک آپ باہر سے نہیں گزریں گے آپ کا وہ طواف کا شوط پورا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو بیت اللہ کا حصہ ہے، گویا کہ آپ نے تھوڑا کاٹ دیا۔ اس حصہ میں رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، لیکن نہ اس کو اشارہ کرنا ثابت ہے، نہ اس کو بوسہ دینا ثابت ہے۔ بوسہ بھی ثابت نہیں، اشارہ بھی ثابت نہیں۔ ہمارے یہاں بھی سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بوسہ دے رہا ہے، کوئی اشارہ کر رہا ہے، جبکہ اس کو ہاتھ لگانا جائز۔ اور سارے طواف میں کوئی مخصوص دعا نہیں سوائے یہاں سے لے کے یہاں تک، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک دعا ہے قرآن کریم کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سورۃ بقرہ میں یہ دعا موجود ہے۔ یہ دعا اس جگہ مانگیں کیونکہ اس دعا میں دنیا و آخرت کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں نعمتیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں نعمتیں عطا فرما، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم سے بچا۔ جہنم سے بچ گئے سارا کچھ ہی آ گیا، جہنم سے بچے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ الحمدللہ مختصر انداز ہے دعا مانگنے کا، دنیا کی ساری نعمتیں، آخرت کی ساری نعمتیں، جہنم سے بچاؤ۔ مختصر دعا مانگنے سے مجھے اپنے ایک ساتھی کی بات یاد آ گئی۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میرے باپ کو پوتا عطا فرما، چھوٹی عمر کا ہے، ابھی طالب علم ہے، یا اللہ میرے باپ کو پوتا عطا فرما۔ تو کسی نے کہا ارے احمد یہ کیا مانگ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ باپ کو پوتا ہوگا جب میری شادی ہوگی، میں شادی کی دعا مانگنے کی بجائے پوتے باپ کے لیے پوتا مانگتا ہوں، مختصر ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے۔ تو مختصر دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہیں، وہ دعائیں مانگتے رہیں۔ اور یہاں ربنا آتنا فی الدنیا، یہاں آ کے آپ کا ایک شوط مکمل ہوا، آپ نے 7 مکمل کرنے ہیں۔ 7 مکمل کر کے اپنے کندھے کو پھر ڈھانپ لیں اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ ان 2 رکعتوں کا مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنا افضل ہے، یعنی یہ بیت اللہ ہے ٹیبل مثال کے طور پر، اور یہاں وہ مقام ابراہیم پڑا ہے، اس علاقے میں وہ نماز پڑھیں گے تو افضل ہے۔ آج کل رش میں اس علاقے میں کہاں پتہ نہیں کہاں جگہ ملے گی، جہاں کہیں جگہ ملے 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ مسنون ہے۔ اور اگر کسی کو قل یا ایھا الکافرون نہیں آتی، ساری عمر ہماری قل ھو اللہ سے گزر جاتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ ساری عمر ہر رکعت میں، ہر نماز میں قل ھو اللہ، تو ٹھیک ہے نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن مسنون یہ ہے کہ پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ یہ 2 رکعتیں پڑھ کے یہاں بیٹھ کے
دبا کے دعا مانگے اپنے لیے، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب سے، اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، دوست و احباب کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، کیونکہ یہاں کی گئی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، طواف کے دوران ہوں یا اس نماز کے بعد ہوں۔ اگر روزہ نہیں ہے، یعنی بعض اوقات ایسے ہیں کہ آدمی روزہ رکھے ہوئے ہیں، اگر روزہ نہیں ہے تو یہاں سے فارغ ہو کر جتنا جی چاہے دبا کے زمزم پئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق پیٹ بھر کے زمزم نہیں پی سکتا۔ آپ اندازہ کریں کہ منافق آدمی چونکہ اندر ایمان نہیں ہے، اسے پانی کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ اور کبھی کبھی صحیح ٹھیک ٹھاک مسلمان یہ کہتے ہوئے جب نظر آتے ہیں نا کہ کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہے، تو بڑا تعجب آتا ہے کہ یقیناً یہ منافق تو نہیں کیونکہ مسلمان ہے، لیکن منافقوں والی حرکتیں اس میں آ چکی ہیں۔ زمزم کے بارے میں یہ سوچنا کہ کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہے، یعنی یہ جو پیپسی اور 7 اپ ہر وقت پینے والے لوگ ہیں، انہوں وہاں سے ٹیسٹ کیسے ملے گا؟ اسے باعث برکت سمجھ کے پئیں اور اپنے سر پہ تھوڑا ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے تحفہ بھیجو، لیکن ہجرت کر کے جانے کے بعد ایک صحابی کو ذمہ داری لگائی کہ ہمیں زمزم بیچتے رہنا۔ کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنے والے زمزم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زمزم بیچتے رہنا۔ وہ آپ پیتے تھے، مریضوں کو پلاتے تھے، مریضوں پہ چھڑکتے تھے۔ تو آپ اس کا ٹیسٹ نہیں دیکھیں، پیٹ بھر کے خوب سیر ہو کے پئیں، کیونکہ یہ ایمان کی نشانی ہوگا۔ منافق نہیں پی سکتا تو پینے والا انشاءاللہ مومن ہوگا۔ پانی پئیں، اب سیدھے باب الصفا سے یا کہیں سے بھی کسی طرح صفا پر پہنچ جائے۔ اور صفا معروف ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھ کے صفا پہ جائیں، صفا پہ جا کے کوشش کریں کہ بیت اللہ کی طرف منہ ہو جائے، وہ ایسے بنے گا۔ وہاں سے بیت اللہ آج بہت مشکل سے کہیں کسی سوراخ سے تھوڑا سا نظر آتا ہے، اتنی تعمیر اور اتنے ستون ہو گئے۔ اگر خاص وہ نہیں نظر آ رہا تو کہیں نہ کہیں یہ تو ہے نا کہ بیت اللہ اس طرف منہ کریں، اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ خاص طور پر یہ دعا مانگیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ دعا یاد کریں، اچھا ہے، آیت ہے قرآن کی، نہیں تو پھر اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، یہ یہاں آپ نقل مار سکتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ نقل کہیں بھی جائز نہیں، لیکن اگر یاد نہیں ہے، یاد ہے تو یہاں اوپر دیکھیں گنبد پہ لکھی ہوئی ہے آج، یہ کریں۔ اور جو دعائیں چاہیں جو بھی آپ کے دل میں ہے، جی بھر کے یہاں دعا کریں۔ اگر کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دکم پیل میں یہاں کھڑا ہونا کیا، گزرتے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھیں اور یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ نیچے اترتے ہوئے کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اگر کہہ سکے تو، کہ میں بھی وہاں سے صحیح شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے ذکر شروع کیا۔ اللہ نے ذکر کہاں سے شروع کیا؟ صفا سے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ چلتے جائیں، ذکر، اذکار، قرآن جو بھی چاہے کرتے جائیں، پڑھتے جائیں۔ اور جہاں وہ سبز ٹیوبیں، آج کل تو اتنی سبز ہیں کہ ماشاءاللہ وہ منظر ہی الگ ہو جاتا ہے، وہاں پہنچے تو تھوڑا تیز چلیں، بھاگتے ہوئے نظر آئیں۔ حج کے موقع پہ طواف میں تو شاید یہ موقع نہیں ملے گا، اس میں بھی حالانکہ 3 چکر پہلے جو ہیں وہ رمل کے ہیں۔ اجتباء کا معنی ہے کندھا ننگا رکھنا، یہ ساتھ میں ہے، لیکن پہلے 3 چکر جو ہیں طواف کے وہ رمل ہیں، یعنی تھوڑا بھاگتے ہوئے گزرنا۔ وہاں بھاگنا چلنا مل جائے تب بھی کافی ہے، لیکن کبھی موقع ملے تو وہاں سے بھاگتے ہوئے گزرنا چاہیے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہاں حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، وہ یہاں سے بھاگ کے گزری تھی۔ اب وہ ایک تاریخ الگ ہے، معاملہ لمبا ہو جائے گا۔ یہاں سے بھاگنا سنت ہے، لیکن زور نہیں، آرام سے بھاگتے ہوئے۔ اور جہاں
وہ لائٹیں ختم ہو جائیں وہاں رک جائیں. یہاں رب اغفر وارحم انک انت العزیز الاکرم، یہ کلمات ہیں. یہاں اگر یاد کر لیں تو اچھا ہے. یہ کلمات یہاں سے کہتے ہوئے گزریں، آگے جائیں، پھر نارمل رفتار سے چلنا شروع ہو جائیں. مروہ پہ چڑھ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، لا الہ الا اللہ وہ پڑھیں، اور جو کوئی آپ وہاں دعا مانگنا چاہتے ہیں دعا مانگیں. اب واپس روانہ ہو جائیں. ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا. کئی لوگ بیت اللہ کے چکر کی طرح ہی صفا مروہ کا چکر بھی ڈبل کرتے ہیں، صفا سے لے کے صفا تک ایک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفا سے لے کے صفا تک 2 ہوئے، اور ہم نے اس کو 1 گنا. یعنی وہ چکر نہیں، 1 سے لے کے 1 تک جا کے آپ نے مکمل کر لیا ایک شوط. کیونکہ مروہ پہ ختم اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ جب ایک طرف کو 1 چکر لیا جائے. اگر واپس لائیں گے تو مروہ پہ تو ختم نہیں ہوتا. اور مروہ سے نکلنے کے بعد اپنے بال کٹوانے ہیں. غرض یہ کہ یہ 7 چکر آپ نے اسی طرح مکمل کرنے ہیں. جہاں سبز لائٹیں آئیں یہ مخصوص ذکر ہیں، باقی سارے میں ذکر، اذکار، دعائیں، قرآن کریم کی تلاوت، کچھ بھی کہتے جائیں اور اپنا سفر جاری رکھیں. جیسے ہی آپ مروہ پر 7واں چکر مکمل کر لیں تو آپ کی صحیح مکمل ہوگی. اب وہاں آپ کو کینچی والے ملیں گے، ان سے جیب کٹوانے سے بچیں. وہ جیب بھی کاٹتے ہیں، 5-10 ریال بھی لے جاتے ہیں، اور سنت کی خلاف ورزی بھی کروا جاتے ہیں. وہ آپ کو 3-4 جگہوں سے ایسے چھوٹا چھوٹا کینچی ماریں گے اور کہیں گے بچاؤ. اس سے آدمی حرام نکالنے کے لائق نہیں ہوتا شرعی طور پر، کیونکہ یہ قصر نہیں ہے. حلق اور قصر 2 چیزیں ہیں نا. حلق اور تقصیر کر لیں. حلق ہے پورا گنجا کرنا بلیڈ سے یا مشین سے، اور تقصیر ہے سارے سر کے بالوں کو چھوٹا کرنا. اب یہ سارے سر کے بال تو نہیں نا، یہ تو 10-20 ادھر سے، 10-20 ادھر سے، 10-20 ادھر سے، اور فارغ. اور ہمارے بھائی بڑے خوش ہو کے یہ کرواتے ہیں، عمرے والے خاص طور پر. وہ سمجھتے ہیں کہ بال بھی بچ جائے، کام بھی ہو گیا، سام بھی مر گیا اور لاٹھی بھی بچ گئی. کہتے ہیں کہ ابھی گنجا کروائیں گے، ابھی ملک بھی جانا ہے. تو وہاں کیا کیا دل لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی جو اپنے سر کے بال قربان نہیں کر سکتا، کل اسلام نے اس سے جان کی اور سر کی قربانی مانگ لی، تو کہاں سے؟ آپ سوچ سکتے ہیں نا. جو آدمی بال نہیں، سر کے بال قربان نہیں کر سکتا، وہ سر قربان کرے گا؟ وہ تو کبھی بھی نہیں کرے گا. اللہ کی راہ میں یہاں آپ بال چھوٹے کروائیے. آدھے آج چھوٹے کروائیے، باقی آدھے حج کے دن گنجا ہو جائے، ایک سنت پہ عمل ہو جائے گا. جائز دونوں ہیں، لیکن افضل ہے گنجا کروانا. حج کے وقت بھی آپ اور چھوٹے کروا سکتے ہیں، لیکن افضل ہے گنجا کرانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ گنجا کروانے والوں پر رحم فرما. صحابی کہتا ہے والمقصرین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مقصرین کے لیے بھی کچھ، یعنی چھوٹا کروانے والوں کے لیے. تو آپ خاموش رہے. پھر فرمایا اللہم ارحم المحلقین. بار بار گنجا کروانے والوں کے لیے دعا مانگتے رہے، اور آخر میں فرمایا والمقصرین، یا اللہ جو چھوٹے کروانے والے ہیں ان پر بھی رحم فرما. تو اس طرح آپ افضل یہ ہے کہ پہلے دن چھوٹے کرا لیں، اگلے دن گنجا کرا لیں، دونوں سنتوں پہ عمل ہو جائے. سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے دونوں کا ذکر کیا، ستدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ محلقین رؤوسکم ومقصرین، تم یقیناً مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوگے. کچھ لوگ حلق کروائیں گے، کچھ تقصیر کروائیں گے. قرآن میں دونوں جائز کرا دیے گئے، سنت سے بھی دونوں جائز ہیں، لیکن افضل ہے کہ آپ گنجا کروائیں اور یہاں دونوں کام ہو جائیں. عمرہ میں تو افضل ہوگا گنجا، اور حج میں عمرہ کے لیے قصر تقصیر اور حج کے لیے حلق. آپ حلق کروا لیں گے یا تقصیر کروا لیں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کا حج عمرہ جو ہے وہ مکمل ہوا. جو لوگ کران والے ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے، باقی سارا کرتے آ رہے ہیں لیکن بال نہیں کٹوائیں گے. اور جو افراد والے ہیں وہ بھی بال نہیں کٹوائیں گے، یہ ذہن میں رکھیں. لیکن قربانی لے کے کون جا رہا ہے جو کران کرے گا. بہرحال خواتین کے لیے اسی موقع پر
چوٹی کے بال سارے اکٹھے کر کے صرف ایک پورے کے برابر وہ کاٹ لیں، شوہر کاٹ لے، بھائی کاٹ لے، خواتین آپس میں کاٹ لیں، تو صرف ایک پورا کاٹنا کافی ہے، اس سے زیادہ بال کاٹنا منع ہے۔ اب یہاں عبادت کے وقت پورے سے زیادہ بال کاٹنا منع ہے، اور گھر میں آ کے وہ جتنے چاہیں کٹواتی رہیں، گھر میں پتہ ہی نہیں چلتا پیچھے سے چلتے ہوئے مرد جا رہا ہے یا عورت جا رہی ہے، مردوں جیسے بال، مردوں جیسی چال، مردوں جیسی پتلون، پیچھے سے تو ایک جیسے دونوں لگتے ہیں۔ اس طرح فیشن نے لوگوں کو آج گھیرا ہوا ہے۔ بہرحال اس انداز سے آپ کا عمرہ جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور طواف، سعی، احرام، محرمات، مباحات اور مواقیت، یہی زیادہ معاملہ ہے۔ آگے تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں جن میں اصل حج آتا ہے، اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، اور باقی کا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے صرف کریں گے، لہذا وہ امور جو ہیں وہ کل پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ آج کہیں تھک ہی نہ جائیں آپ، یا تھک چکے ہوں گے۔ آپ کوئی ضروری سوال ہو تو میرا خیال ہے وہ ابھی آپ کر سکتے ہیں، تاکہ جو بات میں نے کہی ہے اس میں سے کوئی کمی رہ گئی، کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ حج کا سلسلہ جو ہے 8 ذو الحج یوم ترویہ، اس سے آگے کا حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لکھے ہوئے کافی سوالات ہیں، اور شاید ان میں ہی ہیں یا زبانی والوں کے الگ ہیں، یہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، یہ تو انشاءاللہ بات کر کے نکلیں گے۔ لکھا ہے کہ میں حج تمتع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیا میں حج کا احرام عمرہ کرنے کے بعد مینا سے جا کر پہن سکتا ہوں؟ کیونکہ میری رہائش مینا میں ہے۔ آپ جہاں بھی رہائش اختیار کیے ہوں گے وہاں سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ آپ کی رہائش ہوٹل میں ہے، ہوٹل سے باندھ سکتے ہیں۔ آپ کی رہائش جو ہے وہ مینا میں ہے، مینا سے باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ پہلی ذو الحج کی تاریخ آنے سے پہلے ہم نے زیرنا بال، بغلوں کے بال صاف کرنے ضروری؟ کیا یہ کام ہم حج شروع کرنے سے پہلے بھی؟ جو لوگ حج کر رہے ہیں اس سال، مثلا حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے ذو الحج کے چاند سے ناخن بال کاٹنے کی پابندی نہیں ہے۔ ان کے لیے پابندی نہیں، کیونکہ وہ حج پہ روانہ ہوں گے 4 کو، 5 کو، 6 کو، عموماً یہی 3 تاریخیں ہوتی ہیں، 7 کو۔ اس وقت آپ کو یہ ساری صفائی کر کے جانا ہے، لہٰذا آپ پہلی تاریخ سے اپنی مرضی سے رہیں، بال ناخن کاٹیں، جو کریں۔ جیسے ہی حج کے لیے روانہ ہوں گے تو پھر یہ آپ ساری پابندی جو ہے اس کو اچھی طرح احرام کی حالت میں کرنا ہے۔ حج بدل کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ شخص جس کے لیے حج کیا جا رہا ہے وہ زندہ ہو، ضروری نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ زندہ نہ ہو، اور اگر زندہ ہو تو وہ لاغر ہو، جس طرح اس عورت نے کہا لا یثبت علی الراحلہ، وہ اتنا عمر رسیدہ ہے کہ وہ سواری پہ نہیں بیٹھا رہ سکتا، ایسی عمر میں لاغر ہے، وہ نہیں آ سکتا، تو اس کی طرف سے حج بدل کیا جائے یا فوت شدہ کی طرف سے۔ اور اگر کوئی آدمی تندرست ہے اور آپ نے صرف اس کے لیے اس کی طرف سے اس لیے حج کیا کہ تھوڑا سستا ہو جائے گا، یہاں سے 3000 میں حج ہو جائے گا، پاکستان انڈیا سے منگوائیں گے تو کتنے میں ہوگا؟ 3 لاکھ میں۔ تو وہ حج کو سستا کرنے کے چکر میں حج بدل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر واقعی ضرورت ہے تو پھر حج بدل کریں۔ اگر میرے ماں باپ بھی حج کر چکے ہیں اور میں بھی پہلے حج کر چکا ہوں تو کیا میں حج بدل اپنے تایا کے لیے کر سکتا ہوں؟ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اپنے تایا کے لیے کریں، اور آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اپنے والدین کی طرف میں کسی ایک کی طرف سے دوبارہ کریں، ثواب جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ اپنے والدہ کی طرف سے کر لیا تو آئندہ کبھی نہیں کر سکتے، آپ چاہے جتنی مرتبہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ والدہ کی طرف سے حج بدل کرنے جا رہا ہوں، اب قربانی والدہ کی طرف سے کرانا ہے یا خود کی طرف سے؟ قربانی جو حج کے موقع پر ہدی کے نام سے ہوگی صرف مکہ میں، وہ والدہ کی طرف سے ہوگی، اور آپ کے گھر میں جو قربانی ہوگی وہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہوگی، لہذا آپ کو 2 قربانیاں دینی چاہیے۔ ایک کنبہ میں 6 افراد ہیں تو کیا ہر ایک کی طرف سے قربانی کرانا ہوگا یا ایک فرد کی طرف سے کافی ہوگی؟ ایک کنبہ جس کا ایک سربراہ ہے، ایک اکاؤنٹ ہے، ایک چولہا ہے،
اس گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. لیکن اگر گھر میں 2-3 لوگ کام کر رہے ہیں، پیسے کی ریل پیل ہے، 2-3 قربانیاں دیں، لیکن ہر فرد کی طرف سے قربانی ضروری نہیں ہے. ایک کافی ہے، زیادہ جتنی دیں گے اتنا ثواب زیادہ ہو جائے گا. کسی نے نظر مانی ہے کہ فلاں کام پورا ہوگا تو ایک بکرے کی قربانی کروں گا، اسی درمیان ایک نئی مسجد کی چھت کی پتہ نہیں کچھ کام آ گیا ہے، تو کیا قربانی کی رقم نہیں، جو نظر آپ نے مانی ہے وہ نظر آپ اسی طرح پوری کریں. مسجد کی چھت کے لیے اللہ تعالیٰ اور پیسے دے رہا ہے، اس میں سے نکال کے جو ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں، کیونکہ نظر اسی طرح پوری کرنی چاہیے جس طرح کو آدمی مانتا ہے. 7 ذو الحج کو اگر عورت اس طرح مکہ مکرمہ پہنچے کہ وہ حالت حیض میں ہو تو اس کے لیے عمرہ حج طواف و سعی کا کیا حکم ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تاریخ کو چھوڑیں، وہ مکہ پہنچنے سے پہلے حائضہ ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعلی ما یفعل الحاج غیر ان تطوفی بالبیت، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، باقی جو کچھ حاجی کرتے ہیں تم کرتی رہو. آج بیت اللہ کا طواف اور صحیح دونوں اکٹھے ہو گئے. احرام باندھے جہاں سے باندھنا ہے اور مکہ مکرمہ میں آئے، 8 تاریخ کو منا جائے، آگے عرفات جائے، رات مزدلفہ آئے. ظاہر ہے کہ وہ نمازیں وغیرہ تو نہیں پڑھ پا رہی، منا میں آئے، رمی کرے، بال کٹوائے، قربانی دے، سارا کچھ کرے. جب پاک ہو جائے تو جا کے ایک طواف اور ایک سعی کر لے، اس کا حج مکمل ہو گیا. وہ آٹومیٹک قران میں آ جاتی ہیں کہ اس کا ایک طواف اور ایک سعی کافی ہوتی ہے. ایسی عورت نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ عمرہ کر لے تنعیم، تو فٹ عائشہ رضی اللہ عنہ والا حج اس کا ہو جائے گا کمپلیٹلی. اس طرح کی عورت کو حق ہے کہ وہ تنعیم سے عمرہ کرے. ہمارے مرد بھی وہاں سے جا کے عمرہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. کیا طواف زیارت حالت احرام میں کیا جائے؟ نہیں، طواف زیارت جو ہے وہ احرام اتار کر، نہا دھو کر، خوشبو لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. یعنی آپ 10 تاریخ کو کنکریاں ماریں، قربانی خود کریں یا آپ کی طرف سے آپ کا وکیل کر چکا ہے یا کرنے والا ہے، بال کٹائیں اور غسل کریں، احرام نکالیں، سادہ لباس پہنیں اور حرم میں آ کے خوشبودار لباس میں آ کے آپ طواف کریں. اور طواف کے ساتھ تمتع والوں کے لیے صحیح واجب ہے، اور قران والا اگر پہلے صحیح کر چکا ہو تو اس کے لیے وہ کافی ہے. افراد والا بھی پہلے کر چکا ہے تو اس کے لیے ایک صحیح کافی ہے. اگر کسی عورت کے ایام حیض میں اور افراد والا جو ہے وہ طواف قدوم صرف کرے گا، اس وقت اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے، صرف طواف قدوم 10 تاریخ کو وہ صحیح کر لے گا، ایک صحیح اس کے لیے کافی. اگر کسی عورت کے ایام حیض کسی بیماری کی وجہ سے متعین نہ ہو اور ایام حیض میں ماہواری آ جانے کی صورت میں اس کے لیے وہ احکامات پہلے گزر گئے ہیں، وہ وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن یہاں ایک چیز کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ اگر عورت سمجھتی ہے کہ مجھے ایام حیض آ جائیں گے اور مجھے پریشانی ہوگی وہاں مکہ مکرمہ میں، تو اس کے لیے ایک میڈیکل تجویز یہ ہے، میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن فائدہ مند چیز ہے، بتا دیتا ہوں. ایک ٹیبلٹ ہے جو اگر حج پہ روانہ ہونے سے پہلے 1-2 دن آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، ڈیلی ایک ٹیبلٹ لینی ہے، تو پورا حج کا موسم ایک ٹیبلٹ خاتون رات کو دن کو کسی وقت کھاتی رہے، اس کے ان دنوں میں یہ حیض نہیں آئے گا، مینسز شروع نہیں ہوں گے، تاکہ پریشانی سے نکل جائے. اگر کسی کو خطرہ ہے کہ ان دنوں میں آ جائے گا وہ بھی استعمال کرے. جو یہ سوال میں ہے کہ پتہ نہیں بیماری کی وجہ سے کب آ جائے گا وہ بھی استعمال کر لے. اور جن کو پتہ ہے کہ حج کے 1 یا 2 دن بعد آئے گا وہ بھی کر لے، کیونکہ اس سفر 16 گھنٹے کے سفر کی وجہ سے بعض خواتین کو وقت سے پہلے 2-4 دن حیض آ جاتا ہے، لہذا یہ ٹیبلٹ استعمال کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. 7 ذو الحج کو عمرہ کرنے کے فوراً بعد حج تمتع کے لیے احرام باندھ کر منا جانا ٹھیک ہے. 7 تاریخ کو آپ نے عمرہ مکمل کر لیا حج تمتع کا، اب آپ منا چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ کی رہائش وہاں ہے. مکہ میں آپ کو ہوٹل نہیں ملا، وہاں جائیں، لیکن یہ نہیں کہ اب مکہ سے احرام باندھ کے جائیں، احرام کھول کے جائیں یا وہاں جاتے ہوئے کھول لیں. اور اس کے بعد آپ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے غسل کریں
اور نئے سرے سے حج کا احرام باندھے۔ اگر کوئی شخص حج پیکج کے ساتھ ٹی ڈی بی، یہ ٹی ڈی بی پتہ نہیں کیا ہے، آئی ڈی بی، ہاں آئی ڈی بی، چلو آئی ڈی بی ہے تو بھی وہ کیا ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ہیں؟ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک۔ اچھا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، اس کو قربانی کی رقم ادا کر چکا ہو تو اسے اپنی قربانی کا وقت معلوم نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اسے وقت معلوم نہیں ہے تو وہ سمجھے کہ اس کی قربانی ہو گئی، رمی کرے اور اس کے بعد 8-9 بجے جو بھی وقت ہے رمی سے فارغ ہوا، اب یہ اپنے بال کٹوائے اور سمجھ لے کہ اس کی قربانی ہو چکی ہے، بال کٹوائے، غسل کرے، احرام نکالے۔ اگر قربانی اس کی واقعی ہو چکی ہے تو ترتیب مکمل، اور اگر نہیں ہو چکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اگر کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے لا حرج، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا یہ آئی ڈی بی جو ہے اس پہ اپنا عمل کر سکتا ہے۔ ایک تو ڈی ڈی ٹی، وہ ٹائم ایسے خام خواہ ہوتا ہے، وہ کس کو معلوم ہے لاکھوں جانوروں سے کس کا جانور ذبح ہو رہا ہے۔ یہ تو عبد المحسن کے جانور کے اوپر پٹی نہیں لگی رہے گی، وہاں ایسے ہی کر دیں گے۔ آن لائن ہے آئی ڈی بی، لیکن یہ کہ جب جانور ذبح کر رہے ہیں اس پہ کوئی پٹی نہیں ہوگی کہ یہ کس کا ہے، وہ تو لائن لگی ہوئی ہے، جا رہے ہیں، لہذا ان کا کوئی آپ بالکل ٹائم کا بالکل خیال نہ کریں۔ آپ نے جس وقت اس کو ذمہ داری دے دی ہے آپ کی قربانی ہو گئی، آپ اپنا رمی کریں، بال کٹوائیں، غسل کریں اور آ جائیں حرم شریف۔ حرم شریف آنے کے مسائل تو انشاءاللہ پھر بھی ذکر کریں گے، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حرم شریف آنے کے لیے وقت مناسب لے کے آئیں۔ آپ کو رات واپس مینا پہنچنا ہے، اگر رات آپ کی حرم میں گزر گئی، مینا میں نہ آ پائے تو آپ کو دم دینا واجب ہو جائے گا۔ لہذا اگر کسی وجہ سے آپ کو یہ کام کرتے کرتے اتنا وقت ہو گیا کہ اب مثلاً عصر کے بعد آپ روانہ ہونا چاہتے ہیں، مغرب کو پہنچے حرم میں، تو آپ صبح کو ہی واپس جائیں گے، آپ کو دم واجب ہو جائے گا۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ روانگی کے لیے ایسا مناسب وقت دیکھیں، ظہر ہے اس سے پہلے ہے، آپ نکل کے جا کے طواف صحیح کر کے واپس آ سکتے ہیں تو جائیں، نہیں تو اگلے دن بھی کر سکتے ہیں۔ حج کی 2 قسمیں ہم کو معلوم ہوئیں، پر حج افراد کے متعلق حدیث قرآن کی آیت سے ہمیں کچھ سمجھائیں۔ حج افراد میں نے ذکر کیا ہے، جہاں سے قرآن و سنت سے حج تمتع، حج قران معلوم ہے، وہیں سے حج افراد بھی معلوم ہے۔ حج افراد میں قربانی نہیں، حج افراد میں ایک طواف اور ایک سعی، یہی کافی ہے۔ اگر کوئی طواف قدوم کرے تو فابہا، ثواب بڑھ گیا۔ اگر مکہ میں جاتا ہی نہیں، طواف قدوم کرتا ہی نہیں، بلکہ وہ سیدھا عرفات ہی چلا جاتا ہے، مینا کی 8 تاریخ والی تاریخ بھی وہ پاس کر جاتا ہے، سیدھا مینا سے یہاں اپنے گھر سے طائف سے کہیں سے نکلا، سیدھا عرفات چلا گیا، اس کا حج مکمل ہے۔ دن کو نہیں جا سکا کیونکہ 9 بجے کے بعد وہ سنا ہے کہ پہرہ داری کم کر دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے نہیں کی، رکا رہا طائف میں، دیکھا کہ انہوں نے عصر کے بعد کم کر دی ہے، عصر کے بعد نکل جائے، مغرب کے بعد کم کی ہے، مغرب کے بعد نکل جائے۔ اگر عرفات میں سحری کے وقت پہنچ جائے، سحری کے وقت پہنچ جائے اور فجر جا کے مزدلفہ میں پڑھ لے، اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بنی تیم کے پہاڑوں سے آیا ہوں، تہامہ کے پہاڑوں سے، وہاں سے آیا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ جبل رحمت کون سا پہاڑ ہے، یعنی عرفات کا مجھے نہیں پتہ کہاں ہے، لیکن میں آتے ہوئے راستے میں ہر پہاڑ پہ تھوڑا تھوڑا بیٹھتے آیا ہوں۔ اب آدمی نیکی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہاڑ کون سا ہے، لیکن میں یہاں تک آتے ہوئے ہر پہاڑ پہ راستے پہ تھوڑا تھوڑا بیٹھتے ہوئے آیا، رات میں چلتا رہا۔ یہ فجر کے بعد مزدلفہ میں پوچھ رہا ہے سوال۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے فجر ہمارے ساتھ پڑھ لی؟ تو کہتا ہے میں نے فجر آپ کے ساتھ باجماعت پڑھ لی ہے۔ فرمایا تیرا حج مکمل ہو گیا۔ یعنی دن کو 9 تاریخ کو نہیں جا سکا، رات کو بھی چلا جائے گا تو انشاءاللہ اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ تھوڑا سا وقت اس کو ضرور تھا اس میں ملنا چاہیے، لیکن یہ بھی معنی نہیں ہے کہ اب آپ سستی کریں
کہ چلے ذرا ٹھنڈا ہو لے پھر نکلیں گے پھر جائیں گے. ٹھنڈا ہو یا نہ ہو، اصل یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی 2 نمازیں آپ نے جا کے عرفات میں پڑھنی ہیں جمعاً و قصراً. یہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ. لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ جب تک ہم اپنے ماں باپ کو حج نہ کروا لیں تو ہم کو حج کرنا صحیح نہیں ہے. یہ بہت مشہور ہے اور بہت غلط ہے. ماں باپ کو حج کروانا بہت بڑا ثواب، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ماں باپ کو حج کروانا احسان ہے، ثواب ہے، آپ کا فرض نہیں ہے. یہ ان کا اپنا فرض ہے کہ وہ خود اپنے پیسے سے کریں. اگر اپنے پیسے سے اپنے وقت پہ نہیں کر سکے تو وہ صاحب استطاعت ہی نہیں ہوئے، لہذا ان پہ حج فرض نہیں ہے. آج وہ زندہ ہیں، آپ ان کی اولاد ہیں، آپ نے کما کے ان کو اتنا پیسہ دے دیا اور وہ خود نہیں کرنا چاہ رہے. آپ یہاں موجود ہیں، آپ حج اپنا کریں اور ان کو ترغیب دیں کہ بابا اتنا پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، ماما تمہارے پاس بہت پیسہ ہے، سونا ہے، حج کر لو. ان کو ترغیب دلائیں، لیکن آپ اپنے حج کو وقت پر ادا کر لیں. استطاعت جو ہے وہ قرآن کریم میں آیا کہ جو آدمی استطاعت رکھے اس پہ حج کرنا فرض ہے. استطاعت صرف 2 لفظوں میں مختصر انداز سے ذکر کر دوں. ایک یہ کہ آدمی کے پاس مالی استطاعت ہو، یعنی پیسہ ہے حلال کا، کہ وہ اپنا خرچہ حج کا بھی ادا کر سکتا ہے آنے جانے کا، اور گھر والوں کے پاس بھی پیچھے خرچہ موجود ہے. نمبر 2، راستے پرامن ہیں. سعودی عرب سے زیادہ پرامن دنیا کا کوئی اور ملک نہیں ہے. نمبر 3، عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. عورت پہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم بھی نہ ہو. عورت کے پاس پیسہ ہے، تندرست و توانا ہے، صحت مند ہے، دولت بے شمار ہے، لیکن اس کا اپنا کوئی محرم نہیں. جب تک محرم نہیں ہوگا یا محرم کا پیسہ ساتھ نہیں ہوگا اس وقت تک اس پہ حج فرض نہیں ہوگا. اور ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے کہ 2 4 6 عورتیں مل کے چلی جائیں تو ساری کی ساری بلا محرم ہیں، ساری کی ساری ہی گناہ گار ہیں. البتہ یہ کہا گیا کہ کوئی بڑی عمر کی عورت، یعنی بوڑھی عورت ہے، ضعیف ہو گئی، شادی نکاح کی اب اس کو ضرورت نہیں رہی، اگر ایسی عورت چلی جائے تو بعض علماء نے کہا کہ انشاءاللہ فرض حج کی حد تک اس کو کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ چاہے کہ میں ہر سال عمرہ بھی کروں اور ہر سال میں موقع اس طرح کا سفر کرتی رہوں، وہ منع ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک 2 نمبری کارروائی ہمارے یہاں کروائی جاتی ہے کہ عورت 1.5 عمر کی ہے، یعنی ابھی وہ شادی کرنے کے لائق ہیں، تو ہمارے معلم حضرات کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چل ٹھیک ہے یہ چلی جاتی ہے تو ان کے ساتھ نکاح کروا دیتے ہیں، عارضی نکاح. اب یہ عارضی نکاح طے ہے کہ یہ 1 مہینے کے لیے ہے، 1 مہینے کے لیے طے کر کے نکاح کریں گے تو وہ کیا ہوگا، متع ہوگا یا نہیں. متع حرام ہے، شیعہ کرے تو حرام، سنی کرے تو حج میں کرے تو یہ حلال ہو جائے گا. اس کی بہت ساری خرابیاں اور مفاسد ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بہن بھائی میاں بیوی بن کے آ رہے ہیں، یہ بے پردہ رہیں گے، بے پردگی کے مفاسد کون نہیں جانتا. لہذا یہ 2 نمبری کارروائی نہیں. اگر کوئی بڑی عمر کی عورت ہے اور وہ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول کرنے والا ہے، لیکن جوان عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اکیلی سفر اختیار کرے. میرے پاس والا تو اتنے ہی تھے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سے لوگ جی کہیے. قربانی کے سلسلے میں پوچھ رہا تھا، جیسے ہم حج کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں تو ہمارے صاحب کی یا دوست کی قربانی بھی ہم ادا کریں گے. کون سی قربانی میں سمجھ نہیں آیا. استطاعت رکھتے ہیں ہر سال جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں حج کی، اس میں قربانی کی استطاعت شامل ہے. اگر کسی میں قربانی کی وجہ سے حج رہ رہا ہے، افراد کر لے. قربانی حج کے ساتھ ادا کر رہتا مطلب اس کے علاوہ اب اس کی اپنی گھر میں اگر اس کی گھر میں بھی استطاعت ہے تو گھر میں الگ سے کرے اور وہاں جو ہے وہ الگ سے کرے. وہ تو واجب ہے، حج والی واجب ہے، گھر والی سنت مؤکدہ ہے. اگر توفیق ہے تو گھر میں الگ کرے، اور اگر اتنے پیسے ہیں کہ بس حج ہی کر سکا، گھر میں نہیں دے سکتا، کوئی بات نہیں. لیکن توفیق ہوتے ہوئے اگر کوئی قربانی گھر والی نہیں کرتا
تو نبی سے فرمایا کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی بہت سختی ہے۔ سنا گیا کہ جیسے پاکستان سے انڈیا سے جو آتے ہیں وہ سفر میں آ جاتے ہیں تو ان پہ قربانی وہ فرض نہیں لیتے۔ پیچھے گھر موجود ہے نا، سارے گھر میں ڈھیر پیسے چھوڑ کے آئے، یہ تو سفر میں آ گیا ہے، وہ پیسے کس کام آئیں گے؟ اگر کوئی خود سفر میں ہے اور پیچھے پورے گھر والے ہیں، وہ اب لوگوں کی طرح للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ قربانی کرے گا تو گوشت آئے گا، ان کو گوشت کھانے دیں، ثواب بھی کمائیں۔ اور بیٹا قربانی کے لیے آیا ہوا ہے، باپ گھر میں موجود ہے اور قربانی نہیں کر رہے، وہ عجیب سی حالت ہوتی ہے۔ یہ یہاں کی قربانی، اس کا نام یہ ذہن میں رکھیں، جو قربانی حاجی کرتا ہے اس کو عام قربانی نہیں کہتے، اس کا نام ہے ہدی، اور جو قربانی گھر میں ہوتی ہے اس کا نام ہے اضحیہ، یعنی قربانی کا نام ہی الگ الگ ہے۔ لہذا وہ ہر گھر پہ، جس پہ آپ نے فرمایا علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پر ہر سال قربانی ہے، یہ تو ہو گئی گھر پر، اور حاجی پر حج کے موقع پر واجب ہے۔ تو یہ دو قربانیاں الگ الگ ہیں، اگر توفیق نہیں ہے تو نہ کرے، لیکن توفیق ہے تو دونوں کرنی چاہیے۔ اسی طرح لیڈیز کے اوپر اس کے پاس اگر گولڈ ہے اتنا، لیکن وہ جو بھی اس کے پاس کچھ پیسے اس طرح نہیں ہے کہ دیتے ہیں، اس میں کس طریقے سے فرض ہوگی؟ واجب یہی قربانی، گھر کی قربانی؟ گھر کی قربانی ہے، میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر ایک قربانی دے دیتا ہے، شوہر دے دیتا ہے، بیوی پہ واجب نہیں ہے، گولڈ ہے اس کا ٹھیک ہے، لیکن گھر کے بیٹے ہیں، ان کے پاس لاکھوں کروڑوں بھی ہے، لیکن ان کی پھر بھی قربانی ایک کافی ہے، کیونکہ سارا کچھ پیسہ ابھی باپ کے پاس ہے۔ اور عورت کوئی ارننگ پرسن ہے، کما رہی ہے، قربانی دے، کوئی حرج نہیں۔ اور ہمارے یہاں تو ایک مسئلہ اور بھی یہاں لگے تو ذکر کر دوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ زیور عورت کا ہے، میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ عورت کو پہلے زیور دے دے کے لاد دیا اور اب زکوٰۃ دینے سے بھاگ رہا ہے، اب وہ کیا کرے؟ اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے تو زکوٰۃ کیسے دے گی؟ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب اگر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سیٹ کاٹ کے تھوڑا دیتی ہوں تو یہ شوہر دینے نہیں دیتا کہ سیٹ خراب کرو گی، اب سیٹ نہیں خراب کرانا تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ جب میاں بیوی کا ہمارے یہاں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جو بیوی کا شوہر کا، جو شوہر کا بیوی کا، تو بیوی کا جتنا زیور ہے شوہر کو چاہیے کہ اس کی زکوٰۃ وہ خود ادا کرے۔ ہم نے جس ایجنٹ سے بکنگ کی ہے اس میں ممکن یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو صبح 10 بجے تک ہمارا پہلا عمرہ ختم ہوا۔ آپ جدہ سے جائیں گے ان کے ساتھ؟ دمام سے؟ جدہ سے۔ کوئی جدہ والے اس طرح کرتے ہیں۔ تو اس کیس میں ہمارا اس کیس میں جیسے ہی عمرہ ختم ہو، آپ باتھ روم میں جائیے، غسل کیجئے، اس احرام کو اتار دیجئے، آپ کی نیت بدل گئی، سادہ لباس پہنیے، اور اسی غسل کے بعد آپ نے دوسرا احرام باندھا اور ظہر کی نماز جا کے مینا میں پڑھی، آپ کا تمتع ہو گیا۔ جو سادہ لباس میں نہ پہن سکے، اگر نہیں پہن سکتا، وقت ایسا ہے کہ اس وقت دوسرا نیا احرام باندھ لیا عمرے کی نیت سے، ٹھیک ہے، کوئی اسی احرام کو دوبارہ باندھنا چاہتے ہیں، بال کاٹنے بچا لیے آپ نے، گرنے وہی رکھنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ایک مرتبہ عمرے کی نیت سے نکل گئے بال کٹتے ہی، اب آپ نے غسل کیا، نئے سرے سے اسی کو باندھ لیا یا دوسرا باندھ لیا، آپ کے حج کا احرام شروع ہو۔ اگر غسل ممکن نہیں ہے تو پھر کم از کم بالوں والوں کو جھاڑ لیں، وضو تو کریں گے نا، جیسے میقات پر تھا کہ غسل کریں تو اچھا، نہیں تو وضو کر لیں، یہاں بھی اگر غسل ممکن نہیں ہے تو وضو کر لیں اور دوسرا احرام باندھ لیں۔ دوسرے احرام کی نیت ہمیں مینا میں جا کے کرنی ہے یا حرم؟ اگر آپ ظہر کے وقت مینا میں جا کے نہیں، مینا میں جا کے تو صرف ظہر کی نماز سے آپ نے آغاز کرنا ہے مینا کے قیام کا۔ آپ نے جب احرام حرم میں باندھا ہے تو حرم سے آپ نیت کر لیں، اللہم لبیک حجن، یہ کہتے ہوئے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں، تلبیہ کہتے ہوئے۔ ہمارا حملے والا 7 کو مینا چھوڑائے گا تو ہم مینا سے ہی 8 کو احرام 8 کو مینا سے آپ احرام باندھیں گے، 7 کو آپ عمرہ کر کے مینا میں چھوڑ دیا اس نے، اب 8 کو وہیں سے احرام باندھیں اور وہیں بیٹھ جائیں۔ میقات پہ پہنچ کے جو احرام باندھتے ہیں اس کے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ میقات پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت صلاۃ الاحرام، اس نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر آپ نے فجر پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، فرض نماز کوئی پڑھ لی، کافی ہے۔ اور اگر حملے والوں کی وجہ سے آپ کو انتظار کرنے کے لیے مسجد میقات میں بیٹھنا ہے
تو 2 رکعتیں آپ نے تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھ لی، کافی ہیں۔ الگ سے صلاۃ الاحرام چونکہ ہر جگہ ہو بھی نہیں سکتی، اب جہاز میں بیٹھ کے جو جائیں گے وہ کہاں کریں گے؟ وہ تو دمام سے کپڑے پہن کے تیار ہو کے جاتے ہیں، فرض سے جہاز پار ہو جاتا ہے، وہاں 2 رکعتیں کیسے؟ 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے جہاز نیچے اتر چکا ہوگا، لہذا وہ 2 رکعتیں ضروری نہیں ہیں۔ 2 رکعتیں کسی نماز کی آپ نے پڑھ لی، کافی ہوگی۔ اور اگر آپ کو موقع ہی نہیں ملا کچھ بھی پڑھنے کا، جیسے جہاز والوں کا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم یہاں سے خود چلے جاتے ہیں مکہ اور عمرہ ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا ایک ہوتا ہے کہ جدہ آؤ، تو بہتر یہ ہے کہ اب جدہ نہ جاؤ، اسے کہو میں مینا میں جوائن کر لوں گا، میں جدہ میں نہیں آتا، کیونکہ عمرہ کر لینے کے بعد حدود حرم سے نکلنا حاجی کے لیے صحیح نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو جائے۔ اس سے آپ نے نقشہ یہ وہ سب چیزیں، آج کل تو لوکیشن کیا ہے، آج کل تو لوگ لوکیشن شیئر کر دیتے ہیں، اس سے لوکیشن شیئر کروا لیں اور اسے کہیں کہ میں اب جدہ نہیں آؤں گا کیونکہ میں حرم میں ہوں اور یہاں سے میں آپ کو شیئر کر لوں گا، میں مینا تک آنے کا آپ سے کرایہ نہیں مانگوں گا۔ یہی ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ۔ جیسے وہ ٹیکس اور ساری چیزیں وہ ٹیکس ہے سارے وہاں سے لے لیں گے نا آپ سے، وہ ضروری نہیں ہے نا کہ وہ جدہ میں ہی ملتے ہیں، وہ مینا کے اندر بھی ملتے ہیں۔ دوبارہ صحیح کرنا فرض ہے، کیونکہ تمتع میں فضیلت زیادہ ہے اور یہ ایک صحیح بھی زیادہ ہے۔ قران اور افراد کے لیے ایک صحیح کافی ہے، لیکن تمتع کے لیے لازمی 2 صحیح ہے۔ حملہ میرا جدہ کا ہے، فلائٹ سے جانا ہے، تو احرام یہاں سے باندھ کے جانا ہے؟ احرام عمرے کا یہاں سے باندھ کے جائیں اور دوسرا وہاں سے باندھیں۔ آپ لوگ ٹیلی فون میرا نوٹ کر لیں اپنے پاس، تاکہ ان 8 دنوں کے دوران بھی آپ جب جب چاہیں جو سوال دماغ میں آئے کریں، اور اگلے جمعہ کو انشاءاللہ ملاقات اسی وقت یہاں پر ہوگی۔ اور جو لوگ کل آنا چاہیں، اسلامک سینٹر اقربیہ جو STC خبر اقربیہ کی جسٹ بیک سائڈ پر اسلامک سینٹر ہے، کل عشاء کے بعد انشاءاللہ وہاں بھی حج و عمرہ کے بعد